راہ نور، زندگی کی محراب پر درج تحریر کا پہلا لفظ موت ہے۔ مسجدوں میں فجر کی نماز کے لیے جماعتیں کھڑی ہو رہی تھی اور وہ انہیں اپنی کار میں بٹھا کر مینٹل ہاسپٹل سے بھگا کر لے جا رہا تھا، کہیں بہت دور، جہاں کوئی انہیں مرنے سے نہ روک سکے، جہاں وہ تینوں اطمینان سے اجتماعی خودکشی کر سکیں۔ ہادی، طلال، ابراہیم۔ سفید کار لاہور کی حدود سے باہر نکل رہی ہے۔ فجر کی نماز ان بے نمازیوں کی قضا ہو چکی ہے جو زندگی کے فرض کو موت کی قضا سے بدلنے جا رہے ہوں۔ انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، بندگی سے کیا لینا دینا؟ انہیں کل بھی مرنا تھا اور آج بھی۔ انہیں زندگی سے رات بھی بیزاری تھی اور آج اس نئے دن بھی۔ مایوسی ایسا اندھیرا ہے جس کے اس پار کوئی چراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ غم ایسی آگ ہے جو زندگی کے نخلستان کو جہنم میں بدل دیتی ہے۔ ابراہیم یہ ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ وہ ان 2 سے قد میں لمبا 5 فٹ 10 انچ سخت ورزشی جسم کا مالک ہے۔ اس کی ٹی شرٹ اور کھلے بٹنوں کی چیک شرٹ اس کے مسل کی ساخت کو چھپانے میں ناکام ہے۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی کا گمان تو ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر روشنی یہ یقین بھی دیتی ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی مشعل روشن ہے۔ ابراہیم نے ریڈیو آن کیا تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے طلال نے ہاتھ بڑھا کر بند کر دیا۔ طلال، وہ ان 2 میں سب سے زیادہ ہینڈسم اور چارمنگ ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کبھی وہ کسی انٹرنیشنل برانڈ کا ماڈل ایمبیسیڈر رہا ہوگا۔ اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی نمی کا تال میل نہیں بیٹھتا۔ وہ پتھر ہونا چاہتا ہے اور آنکھ میں سمندر رکھتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ پیچھے سیٹ پر سر گرا کر ٹانگیں پھیلا کر ہادی پڑا ہے۔ اسے سورج، چاند، ستاروں، آسمان، دن، روشنی، انسانوں سمیت دنیا کی ہر شے اور ہر نظارے سے شدید نفرت ہے۔ اسی لیے اس نے آنکھوں کو دونوں بازوؤں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ وہ جو آخری چیز دیکھنا چاہتا ہے وہ نئے دن کی روشنی ہے۔ وہ جس پہلی چیز سے دور بھاگتا ہے وہ اندھیرا ہے۔ ہمیں کتنا وقت لگے گا وہاں پہنچنے میں؟ 1.5 گھنٹے بعد ہادی نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اسے راستے میں ریل کی پٹری نظر آئی تھی اور اس پر کٹا پڑا اپنا سر اور دھڑ۔ 2.5-3 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر۔ سورج کی کرنوں نے زمین کو روشن کرنا شروع کر دیا تھا۔ دور ہر طرف کھیت لہلہا رہے تھے۔ نیلی پیلی وردیوں میں بچے اسکولوں کی طرف جا رہے تھے۔ پیدل اور سائیکلوں پر لدے پھندے سائیکلیں لہراتے اس نے ہارن دیا تو انہوں نے شرارتاً کار کا راستہ روک لیا۔ سپیڈ بڑھا دو نا یار، ڈر کے پیچھے ہو جائیں گے۔ ہادی کے لہجے کی تندنی گواہ تھی کہ اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ بچے یار ذرا شرارت کر رہے ہیں، ابھی راستہ صاف ہو جائے گا۔ اگر انہیں جانے کی جلدی ہے تو مجھے بھی مرنے کی جلدی ہے، تم سپیڈ بڑھاؤ بس۔ ابراہیم نے سپیڈ تو نہیں بڑھائی، لیکن اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ لیا۔ بچے گردنیں موڑ موڑ کر کار کی طرف دیکھنے لگے تھے، انہیں منہ چڑھانے لگے۔ وہ سپیڈ بڑھا کر آگے نکلتا کہ سر پر گھاس کا گٹا اٹھا کر پیدل چلتی ماں جی نے ہام کر گٹا بونٹ پر رکھ دیا اور کھڑکی کی طرف جھک کر کہا، پتر پانی ہے؟ پتر ابراہیم نے پانی کی بوتل ان کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے اطمینان سے پانی پیا، پلو سے چہرے اور گردن کا پسینہ صاف کیا، بہت آرام و اطمینان سے گٹے کو واپس سر پر جمایا اور کھڑکی کی طرف جھک کر کہا، اللہ بھلا کرے، خیر پائے۔ زندگی کی خیر کو موت کے حوالے کرتا ہادی ہاسپٹل کی 7ویں منزل پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اندھیرے کا شہر مصنوعی روشنیوں میں ٹمٹما رہا تھا۔ اتنی زیادہ سختی کے باوجود وہ نائٹ ڈیوٹی اسٹاف کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو کر چھت کی طرف بھاگ گیا تھا۔ جس وقت وہ تقریباً چھلانگ لگا ہی چکا تھا، ٹھیک اسی وقت ابراہیم نے پیچھے سے آ کر اسے پکڑ لیا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں الارم گونج رہے تھے۔ سارا شہر اس ہاسپٹل کے ساتھ جاگ گیا تھا۔ ساری دنیا نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھی۔ کائنات کی سانس و حیات نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ اسٹاف کے 11 لوگ اسے گھسیٹ کر نیچے اس کے روم میں لائے تھے۔ نرس اسے انجیکشن لگا رہی تھی۔ چھوڑ دو خدا کے لیے، مجھے مرنے دو مجھے۔ ہوش سے بیگانہ ہوتے ہوئے بھی وہ مسلسل یہی بڑبڑا رہا تھا، اپنا سر پٹک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، پھر وہ تڑپ تڑپ کر ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ تم مرنا چاہتے ہو؟ اس کا سر سہلاتے ہوئے ابراہیم پوچھ رہا تھا۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے ہادی نے سوال پوچھنے والے کو دیکھنا چاہا۔ یہ سوال پوچھنے والا وہ پہلا شخص تھا۔ ہاں، میری مدد کرو پلیز۔ اس کی دھندلی بند ہوتی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے۔ میں تمہاری مدد کروں گا مدد، میرا یقین کرو۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ابراہیم صبح تک اس کے سرہانے بیٹھا رہا تھا اور بار بار یہی کہتا رہا تھا،
ہادی کے نیم خوابیدہ دماغ نے میں تمہاری مدد کروں گا جملہ یاد کر لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے لیے مدد آ چکی ہے۔ میں خود تمہیں ماروں گا، میرا وعدہ ہے تم سے، لیکن تم خود سے کچھ نہ کرنا۔ ہادی بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہر ڈاکٹر، نرس، سٹاف ممبر کی منت کر چکا تھا، انہیں پیسوں کا لالچ دے چکا تھا کہ وہ اسے زہر لا دے، ورنہ ایک پسٹل یا پھر اس کا گلا گھونٹ دے، بلندی سے کود جانے دے۔ وہ کسی کا کچھ نہیں لے رہا، وہ تو اپنی چیز، اپنی زندگی لے رہا ہے، کسی کا اس سے کیا لینا دینا۔ اجتماعی خودکشی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اسی دن شام کو ابراہیم اس سے پوچھ رہا تھا۔ اجتماعی خودکشی؟ اس کی طرح باقی دنیا بھی مرنا چاہتی ہے؟ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ ہاں، میں، تم اور روم نمبر 3 کا طلال۔ وہ کیسے؟ ہاسپٹل سے باہر، کہیں دور۔ دور کیوں؟ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ رہا تھا، گلائیڈنگ کا شاہین، ماں کا شیر، باپ کا ببر شیر۔ اسے موت کو پا لینے کی جلدی تو تھی، لیکن لمبی میعاد اور فاصلوں سے نفرت تھی۔ وہاں ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، ہمیں کفن دفن کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ موت کے لیے مجھے اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اسے بس فوراً موت چاہیے تھی، تھوڑا بہت تردد تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا۔ ابراہیم نے سکون سے کہا، میں ٹرین کی پٹری پر لیٹ کر مرنا نہیں چاہتا، نہ کسی پہاڑ سے کود کر، دریا میں چھلانگ لگا کر بھی نہیں، مجھے پانی سے خوف آتا ہے۔ میں کنپٹی پر پسٹل رکھ کر یا زہر کھا کر مرنا چاہتا ہوں، ورنہ تم میرا گلا گھونٹ دو، میں نہیں چاہتا کہ میری لاش گدھ کھائے یا چیل کھوے۔ فکر نہ کرو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم مر جاؤ گے۔ ایسی خوفناک بات ابراہیم نے مسکرا کر کی۔ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ اسے شک تھا کہ ابراہیم اسے بہلا رہا ہے۔ وہ مجھ پر چھوڑ دو، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ اس نے انتظام کر لیا تھا، اس لیے اذان فجر سے پہلے وہ انہیں اپنی سفید کار میں بٹھا چکا تھا، فرنٹ سیٹ پر طلال کو اور پچھلی سیٹ پر ہادی کو۔ ہادی جسے ہواؤں کا شاہین بننے کا شوق تھا، شاہین جو بلندیوں کا پرندہ ہے، شاہین جسے پستیوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ سڑکیں سنسان تھی، اندھیرا روشنی سے جا ملنے کے لیے تیار تھا اور زندگی موت سے۔ صبح کی امید بھری فضا دن کی مکاری میں بدلنے لگی۔ ذرا تیز گاڑی چلاؤ۔ وہ غسیلہ، بدتمیز اور بے ادب۔ اس نے اپنی دوا نہیں کھائی تھی، اس لیے وہ پاگل پن کی حد تک چڑچڑا ہو رہا تھا۔ میں تھک چکا ہوں۔ اس نے کار کو سڑک کے کنارے روک لیا۔ تم تھک چکے ہو تو ہمیں کیوں تھکا رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اتنی دور کیوں لے آئے ہو ہمیں؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم چپ رہو گے، کوئی سوال نہیں کرو گے، جو میں کہوں گا وہی کرو گے۔ ابراہیم نے چٹی نگاہ سے اسے دیکھا اور سیٹ کے نیچے ٹانگیں پھیلا دی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا پلان۔ کار سے اتر کر دروازے کو دھاڑ بند کر کے تیز سے قدم اٹھاتا وہ کار کی مخالف سمت چلنے لگا۔ اسے آس پاس کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جو اس کا کام تمام کرنے میں اس کی مددگار بن سکتی تھی۔ ٹرین کی پٹری، وزنی پتھر، ورنہ پہاڑ کی بلندی۔ تیزی سے کار سے نکل کر ابراہیم اس کی سمت بھاگا، پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پوری قوت سے ایک گھونسا اس کے جبڑے پر مارا۔ مردوں کی طرح مرنے جا رہے ہو، پہلے مردوں کی طرح زبان کا پاس رکھنا سیکھو، سمجھے؟ ایک گھونسے کے بعد اس نے اسی گال پر 2 اور گھونسے مارے۔ خون سے اس کا منہ بھر گیا۔ تکلیف سے بے حال ہو کر وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ پچھلے 11 مہینوں سے وہ تکلیف میں تھا، 6 مہینوں سے مینٹل ہاسپٹل میں تھا، دوائیوں پر زندہ تھا۔ اس کے جسم میں بچا ہی کیا تھا جو وہ 2-3 گھونسے سہ سکتا؟ ابراہیم کا ہاتھ روک لینا ورنہ جوابی حملہ ہی کر دیتا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا طلال اپنے ناخن چباتا رہا۔ اس نے گردن ان کی طرف گھما کر یہ تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسے خود سمیت دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ خود بھی مر جائے اور ساری دنیا بھی تباہ برباد ہو جائے، طوفان آئے یا زلزلہ، جنگ ہو یا کوہرام برپا۔ وہ 3 مہینے پہلے ہاسپٹل آیا تھا۔ اس نے ہاسپٹل میں ایک ہی بار خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن وہ طریقہ ایسا حیران کن اور ششدر کر دینے والا تھا کہ ڈاکٹر اور ہاسپٹل کا پورا سٹاف کتنی ہی دیر تک ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ اپنے لیے خطرہ بن سکتا، پھر بھی وہ اپنی 2 ٹانگوں کو کینچی بنا کر اس نے اپنی گردن کو اس میں ایسے پھنسا لیا تھا کہ اگر سٹاف 30 سیکنڈ لیٹ ہو جاتا تو اس کی گردن کا منقر ٹوٹ چکا ہوتا۔ زندگی کے محراب سے گر کر ٹوٹا ہوا ہادی زمین پر لاش کی طرح پڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کے سر پر کھڑا ابراہیم اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا اور رومال نکال کر اس کے منہ سے خون صاف کرنے لگا۔ اپنی اتنی توہین نہ کر ہادی، ویسے بھی آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے،
इस दिन पर थोड़ा सा तो एहसान करो, मरने से पहले इसे जिंदा रहकर दिखाओ। जरा सा सर उठाकर उसने इब्राहिम की तरफ देखा। इसकी पुश्त से निकलती सूरज की किरणें इसकी अंधेरा आंखों को तकलीफ पहुंचाने लगी। उठ जा पुत्र, दिन निकल आया, परिंदे अपना रिस्क खा मुका बैठे हैं, उठ जा। सूरज की किरणें नीम के दरख्त से छन कर माँ की गुलाबी चुन्नी को चूमती उसकी आंखों को बड़ी भली लग रही थी। 2 हफ्तों के लिए आया हूँ माँ जी, सुकून से सोने तो दे, और भला ये सूरज इतनी जल्दी क्यों निकल आता है? सूरज अपने वक्त पर निकलता है, तू अपना वक्त सोकर बर्बाद न कर। उठ जा, माँ के पास बैठकर 4 बातें कर ले। माँ पुत्र दियां 4 गल्लां, एक माँ मेरी ओ प्यारी, इस माँ नाल मेरी यारी, मेरे दिल ते मेरी है थी, इस माँ नू जिंदवारी। वो उठा और निकाहत से चलता हुआ कार की छत पर दोनों हाथ टिकाकर हाँफने लगा। चंद आंसुओं ने उसकी पूरी आंखें भगो दी। इब्राहिम ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और इसे बैकव्यू मिरर से देख रहा था। वो जो अब आस्तीन से अपनी आंखें रगड़ रहा था। पानी पी लो। पानी की बोतल लेकर वो बाहर निकला। वो अपने आंसू पी चुका था, पानी को इसने इस काबिल नहीं समझा। दरवाज़ा धाड़ बंद करके सीट पर आड़ा तिरछा दराज होकर उसने आंखों को बाजुओं की आड़ में छुपा लिया। माँ पुत्र दियां 4 गल्लां। 40 मिनट बाद वो तीनों खेवड़ा कान के बाहर खड़े थे। टिकट इब्राहिम के हाथ में था। तुम हमें यहाँ सैर करवाने के लिए लेकर आए हो? हादी ने खूनख्वार नजरों से इब्राहिम को घूरा। तलाल भी इब्राहिम को सवालिया नजरों से देख रहा था। मरने के लिए इससे बेहतर जगह पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। सारी दुनिया को फतह करता सिकंदर आजम जब यहाँ से गुजरा तो उसकी फौज के घोड़ों ने पहाड़ों को चाटना शुरू कर दिया। पत्थर को तोड़कर देखा तो अंदर नमक था। ऐसे ये खेवड़ा कान दरियाफ्त होती। ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। ये इतनी गहरी और लंबी है कि गाइड स्कूल के बच्चों को कान के दहाने के पास खड़ा करके लेक्चर दे रहा था। ये एकदम से वहाँ बच्चों का इतना रश बढ़ गया था कि इन तीनों को एक तरफ होकर उन्हें रास्ता देना पड़ेगा। सिकंदर आजम कान के अंदर गया था? एक बच्चे ने चलाकर पूछा। दूसरे बच्चों ने ऐसे बेतुके सवालों पर कहकहा लगाया। सिकंदर यहाँ सैर सपाटे करने नहीं आया था, ये खिता फतह करने आया था। जंगजू था वो। गाइड चिढ़ गया। फिर हम अंदर जाकर क्या करेंगे जब सिकंदर ही कान के अंदर नहीं गया तो? बच्चे को सारी दिलचस्पी सिर्फ सिकंदर से थी। तो मैं वो नहीं करना जो सिकंदर ने किया था, जंग और फतह। तो मैं वो करना है जो वो नहीं कर सका था, जिंदगी और इंसानियत से मोहब्बत। जिंदगी और इंसानियत से मोहब्बत। तीनों बेजार खड़े ये आखिरी फिक्रा सुन चुके थे। हादी चंद सेकंड तक टिकटुकी बांधकर इब्राहिम को देखता रहा। क्या तुम हमें किसी भी तरह से पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल से भगा कर लाया हूँ, तुम पागल ही हो। उसका लहजा सख्त और सर्द था। इन दोनों के हाथ में उनके टिकट थमाकर उसने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए थे। रोशनी जो कान के दहाने पर गिरकर फैली हुई थी वो अंदर कदम बढ़ाते बढ़ाते मासूम होने लगी। वो पीछे मुड़कर देखे बगैर चलते रहा। इसकी हंसी पूरी तरह से बेदार थी। कुछ देर बाद इसे अपने पीछे तलाल और फिर हादी के कदमों की चाप सुनाई दी। कान में आम लोगों का रश बढ़ रहा था। उन्हें जगह बनाकर चलना पड़ रहा था। हादी के वहम गुमान में भी नहीं था कि मरने के लिए नमक की कान का इंतखाब किया जा सकता है। किसी अवामी मकाम का स्कूलों के 300-400 बच्चों की मौजूदगी में उन्हें मरना होगा। 1 साल पहले तक इसे पहाड़ बहुत पसंद थे, लेकिन सिर्फ बुलंदी से। अब वो उस बुलंदी की खो में जा रहा था। उसे इस अमल से नफरत महसूस हो रही थी। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? हम यहाँ कैसे मर सकते हैं? हादी ने पीछे से इसके कॉलर को पकड़कर झंझोड़ा। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? हम यहाँ कैसे मर सकते हैं? हादी ने पीछे से इसके कॉलर को पकड़कर झंझोड़ा। दोबारा गिरेबान तक ना आना, वरना इस बार घूंसे पेट में मारूंगा और आंतें निकलकर बाहर आ गिरेंगी। चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। अगर मैं ना होता तो तुम मरकर भी इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल सकते थे। मेरा एहसान मानो, तमीज़ से बात करो और सामने देखकर सीध में चलते रहो। सामने देखते हुए वो सीध में चलते रहे। कान का नमक पानी बनकर टिप टिप टिपक रहा था। छोटी तंग सी राहदारी गीली हो रही थी। वहाँ ठंडक थी, अंधेरा था और टिप टिप पानी था। लोगों की बातें, बच्चों की ज़िदें, माँओं की तकरारें। नमक की इस कान में इतना कुछ था। जिंदगी पहाड़ की खो में भी चहल पहल रही थी। मुझे प्यास लग रही है। हादी थक कर नीचे ज़मीन पर बैठ गया। वो 2 घंटे से मुसलसल चल रहे थे। मरने जा रहे हो और ज़िंदगी की बूंद बूंद के लिए तड़प रहे हो। कैसे दोगले इंसान हो। पानी की बोतल कार में रह गई है, इब्राहिम ने बेजारी से कहा। कान के जिस हिस्से में वो आ चुके थे यहाँ अब अवामी रश नहीं रहा था।
لگتا تھا جیسے ساری کائنات پر رات چھا گئی ہے۔ ابراہیم کے ہاتھ میں لائٹر تھا، اب وہ اسی کی روشنی میں چل رہے تھے۔ انتظامیہ کی طرف سے روشنی کا انتظام جہاں تک تھا وہ حصہ وہ بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ آگے خطرہ ہے، اس طرف جانا منع ہے۔ کھوپڑی کے کراس سائن کے نیچے ہدایات لکھی تھی۔ کھوپڑی اور تنبیہ دونوں کو صاف نظر انداز کر کے ابراہیم چھوٹے سے لوہے کے دروازے کو کھول کر جھک کر اندر چلا گیا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ غیر ارادی طور پر اندر جانے سے پہلے دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بہت دور انہیں روشنی کی کچھ آخری کرنیں نظر آئی، بچوں اور عورتوں کی آوازوں کی بنبناہٹ، کان سے باہر آسمانی جھولے کی گڑگڑ، 30 روپے کی آئس کون والے کی صدا، 10 روپے کے پاپ کارن والے کی پکار، دور نیلے آسمان پر روشن سورج کا الوداعی سانس اور رات کے آسمانوں کے ستاروں کا سناٹا۔ کان کے اندھیرے میں سورج روشن تھا نہ ستارے، وہاں بس اندھیرا تھا۔ کان کی ٹھنڈک میں زندگی کی گرمی تھی نہ موت کی نرمی، وہاں بس بے رخی تھی۔ دونوں سر جھکا کر خطرے کو نظر انداز کر کے اندر چلے گئے۔ چیک شرٹ کے بازو فولڈ کیے ابراہیم اطمینان سے چل رہا تھا۔ وہ اتنا پرسکون تھا جیسے کسی ایسی غار کو ڈھونڈ رہا ہو جہاں سے موت کے فرشتے خوشگپیاں کرتے ہوئے نکلیں گے، ان سے ہاتھ ملائیں گے، خوش آمدید کہیں گے اور اپنی سواریوں پر بٹھا کر زندگی سے نکال کر موت کی طرف لے جائیں گے۔ ابراہیم اس جیسے ایشین گولڈ میڈلسٹ باکسر کو موت کا خیال آیا ہی کیوں کر تھا؟ پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لے کر ملکی جھنڈے کو لہراتے وہ تو رنگ میں ناچتا کودتا دوڑتا پھر رہا تھا۔ اس نے ایشین گولڈ میڈل جیت لیا تھا۔ اس نے ایمان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے منہ دکھائی میں گولڈ میڈل دے گا۔ منہ دکھائی کا تحفہ اس نے حاصل کر لیا تھا۔ نکاح کی تیاریاں بھی ہو گئی تھی۔ پھر خطرے کے نشان کو پار کر کے چلتے ہوئے انہیں کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ کان کے اس حصے میں آ چکے تھے جہاں انتظامیہ کے چند لوگوں کے سوا باہر کی دنیا کو کوئی انسان کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ تم اس جگہ کو کیسے جانتے ہو؟ پہلے آ چکے ہو یہاں؟ ہادی بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ کان کا نقشہ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھ لیا تھا۔ اس نے ایسے کہا جیسے اس نے کوئی بڑا مار کا سر انجام دیا ہو۔ تو مرنے کے لیے تم نے اس جگہ کو ہی کیوں پسند کیا؟ طلال کی یہ پہلا سوال کیا تھا۔ کیونکہ یہ جگہ ٹھنڈی ہے اور موت کی گرمی کو تھوڑی ٹھنڈک بھی نصیب ہونی چاہیے۔ یہاں ہماری لاشوں کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی۔ مرنے کے لیے اتنا سوچ بچار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی پلاننگ تو زندہ لوگوں کو زیب دیتی ہے۔ ہادی نے اداسی سے کہا۔ یقیناً شام کے 4-5 بج چکے ہوں گے۔ کان کے ورکر ایک آخری چکر لگا کر بچے کچے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر باہر نکال رہے ہوں گے۔ صرف نمک سے بنے اس چھوٹے سے ہاسپٹل میں عاصمہ کے چند مریض موجود ہوں گے، ایک ڈاکٹر، نرس اور 2-4 دوسرے لوگ، ورنہ ساری کان خالی ہو چکی ہوگی۔ ایک دوسرے کی شرٹ پکڑ لو، ہادی تم میری، طلال تم ہادی کی، اب بس میرے ساتھ گھسیٹتے ہوئے چلو۔ ابراہیم نے ایک دم سے لائٹر بجھا دیا۔ تم نے لائٹر کیوں بند کر دیا؟ اب ہم ایک خوفناک چھوٹے سے پل پر سے گزر رہے ہیں۔ ویسے کیا تم خوفزدہ ہو؟ اس نے ہادی کا سوال نظر انداز کر دیا۔ ہادی لب بھیج کر چپ ہو گیا۔ اس نے ابراہیم کی شرٹ کا کونا پکڑ لیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہزاروں فٹ بلندی پر موجود ہے۔ نیچے کھائیاں، دلدل اور زہریلے سانپ بچھو ہیں۔ 3 دن پہلے تک وہ زندگی کے خوف سے چیخیں مارتا رہا تھا، میں زندہ ہوں۔ خوف سے اس کی ہچکی بن جایا کرتی تھی کہ ساری خدائی کو اس کے حال پر ترس آیا کرتا تھا۔ اب وہ سانپ بچھوؤں سے ڈر رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، کل اس وقت تک ہم مر چکے ہوں گے۔ ابراہیم نے لائٹر روشن کر کے آخری بار ان کی شکلیں دیکھی اور پھر ذرا باہر کی طرف نکل کر وہ ایک چھوٹی سی کھو میں کھڑے تھے جہاں جھک کر کھڑا ہونا پڑ رہا تھا۔ جا بجا نکلی نمک کی کلمیں ان کے جسموں کو مس کر رہی تھی۔ ایک لمحہ زندگی کا بن کر آیا۔ کان کے باہر رات ہونے والی ہوگی، چاند نکلنے والا ہوگا۔ کونے میں سکڑ کر بیٹھے ہادی نے زندگی کے بارے میں سوچا۔ اس اندھیری قبر سے باہر اس کے گاؤں میں ہرے بھرے کھیت لہلہاتے ہوں گے، مائی سودوں کا چرخا گوں گوں کرتا ہوگا اور تالاب کے پانی میں بطخیں اپنے پر پھڑپھڑاتی ہوں گی۔ دانے دنکے کی جنگ لڑتی مرغیاں اور مرغے، کچی پگڈنڈیوں پر خالی ٹائر دوڑاتے بچے،
نہر کنارے بنے اسکول کی گھنٹی کی ٹن ٹن، سبق کے رٹے اور لمبے لمبے سانس کھینچ کر پہاڑوں کے رٹے۔ یہ آوازیں آج بھی گاؤں میں سانس لیتی ہوں گی۔ دیسی انڈے، چوزے چرا کر بھاگتے رشید، غلیل سے چڑے مار مار بھون بھون کھاتا وزیر، ان کی ہنسی ان کی ساری ہستی بنتی ہوگی۔ آج بھی گاؤں پر شام سہانی شہابی چنری اوڑھ کر اترتی ہوگی۔ ہادی کی حالت بگڑنے لگی تھی، وہ دوا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے سر میں چکر چلنے لگے تھے، اندھیرا اسے خوفزدہ کرنے لگا تھا۔ لیکن کوئی شخص بازار سے اندھیرا لینے جائے اور یہ توقع رکھے کہ دکاندار بدلے میں اسے چراغ دے دے گا تو ایسا شخص دیوانہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو وہ مرنے کے لیے کوئی آسان طریقہ نہیں ملا تھا؟ طلال پھٹ پڑا، وہ ایسے ہی ایک دم سے پھٹتا تھا۔ سوچا شیروں کی طرح زندہ نہیں رہے تو شیروں کی طرح مر ہی جائیں۔ ابراہیم نے طنزیہ کہا اور کہا بھی لگایا۔ طلال کا دل چاہا کہ وہ اٹھے اور اس کی گردن دبوچ لے۔ وہ اٹھا بھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے ہادی کے پاؤں سے الجھ کر گر گیا۔ زیادہ غصہ نہ کرو اور چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، شاباش، ابراہیم نے پچکارا۔ وہ اسے اور غصہ دلا رہا تھا۔ منحوس انسان، ہمیں تکلیف میں دیکھ کر تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اس کی آواز گھٹنے لگی۔ یہ تکلیف میں نے تو تمہیں نہیں دی، تم مکار اور چلاک ہو، کمینے انسان۔ اوکے، میں یہ سب ہوں، تم کیا ہو؟ عقل مند، سمجھدار، بہادر؟ جواب میں خاموشی رہی۔ رات 3 پہروں میں سے پہلے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ پہلا پہر شیطان کے وسوسوں اور خوف کا پہر۔ ہادی پر نیم غنودگی طاری ہو چکی تھی، اور جب اسے لگا کہ موت اس کے سرہانے آ کھڑی ہو چکی ہے، سارا جہاں جو اس کی مٹھی میں بند تھا ہاتھ سے پھسلنے لگا ہے، تو اس نے ایک سسکی لی۔ آنسو اس کے گال پر پھسلے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ایسا مرنا پڑے گا۔ وہ تو زندہ رہنا چاہتا تھا، ہمیشہ سے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت کیا ہے؟ پرندے۔ پرندوں میں سب سے خوبصورت اونچی پرواز والے پرندے۔ اونچی پرواز والوں میں سے جو پہاڑوں پر بسیرا کریں، بلند پرواز، خلوت نشین، تیز نگاہ، غیرت مند۔ شاہین۔ کہہ کر بلند حوصلہ شاہین جوش سے چلاتے ہوئے پہاڑ کی بلندی سے کود گیا۔ ہینگ گلائیڈنگ کی یہ اس کی پہلی سولو پرواز تھی۔ بچپن میں وہ چڑا تھا، پھر چیل ہوا، اب وہ شاہین تھا، زمین کی بلندی سے پرواز کرتا ہوا، آسمان پر کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا۔ سبزے کے قطعے، پہاڑوں کا خاندان، جھنکار کی طرح گرتی آبشار، پتلی لکیر بناتا دریا، پھر اڑان بھرتے چھوٹے پرندوں کا اہل و عیال۔ اچھا، تو اوپر سے زمین ایسی دکھتی ہے؟ پہلے معلوم ہوتا تو وہ سفید بادلوں پر ایک گھر بنا لیتا، گھر کی کھڑکیاں کھول کر روز ایسا نظارہ کرتا۔ ہواؤں کے قافلے، روشنی کے مسافر اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ اڑ رہا تھا۔ ماں جی، آپ کا بیٹا شاہین بن گیا ہے۔ نیچے اترتے ہی اس نے سب سے پہلے ماں جی کو فون کیا تھا۔ خوشی سے اس کی سانس پھول رہی تھی۔ میرا پتر تو شیر ہے ہادی، بس اب گھر آ جا، بہنوں کی شادی کے دن قریب آ رہے۔ بس ماں جی، آیا کہ آیا۔ انگلینڈ سے وہ جہاز سے آیا تھا، اڈے سے بس سے، اور پھر اسٹاپ سے جلال کی جیپ میں۔ 3 دن پہلے اس کا سیمسٹر ختم ہوا تھا۔ ماں جی نے اسی کی وجہ سے شادی کی تاریخ کو روکا ہوا تھا۔ نومبر کے آخری دنوں کی دھوپ نے جگنوؤں کو اپنا مہمان بنا کر ہڑپ کر لیا تھا۔ سونے میں چاندی کے ورق گھول کر روشنی کی کرنوں نے نومبر پر بڑا احسان کیا تھا۔ اس دن ماں بڑی خوش تھی، جہیز کے سامان کو دھوپ لگوا رہی تھی۔ ابا جی نیم کے درخت سے ذرا پرے موڑے پر بیٹھے ممدو کے ساتھ مل کر شادی کے انتظامات کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے۔ چارپائی پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں دراز دادا جی حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ بہنیں مہندی، چوڑی، گوٹا، چنری کی مصروفیت کے ساتھ بڑی اترائی سی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے آپا کا برآمدہ مٹھی میں لے کر کھینچا تو انہوں نے دھوپ میں سوکھی مرچوں کو ہتھیلی پر مسل کر اس کی آنکھوں میں بھر دیا۔ شیر ہوگا ماں کا، میرے لیے تو ڈڈو ہے، ڈڈو۔ ڈڈو نے بدک کر پھر سے آپا کا پراندہ پکڑنا چاہا، لیکن جلال نے پیچھے سے آ کر خلل ڈال دیا۔ بدلے کو موخر کیا اور جلال کے ساتھ چھت پر چڑھ گیا۔ اسے ہوا میں اڑنے والی ہر چیز بہت پسند تھی، پتنگ بھی۔ وہ چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ مانجا لگی ڈور اتنی تیز نہیں تھی جتنی تیز اور کٹیلی ایک ساتھ کئی جیپوں کے رکنے کی آوازیں تھیں کہ ڈور اس کی ہتھیلی کو چیرا لگاتی ہوئی نکل گئی۔
خون کی پتلی دھار اس کی ہتھیلی پر ابری اور اس کا سانس گم ہو گیا۔ جلال منڈیر کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے جھانک کر نیچے دیکھا اور اس کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ گھر کا پھاٹک مردانہ ٹھوکروں سے دھاڑ کھلا تھا۔ 8 لوگوں کو مارنے کے لیے وہ اتنی فوج اور اسلحہ لایا تھا۔ جب تک وہ نیچے جھانکنے کے لیے منڈیر تک آیا تب تک جہیز کو دھوپ لگواتی اس کی ماں کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ زمین پر گرے اس کے جسم کے قریب خون اپنے نشان چھوڑنے لگے۔ ابا جی! جب تک دوسری منڈیر کی طرف بھاگ کر اس نے خلق کے بل چلا کر کہا تب تک فائر ابا جی اور دادا کے جسموں کے آر پار ہو چکے تھے، اور جب تک وہ سیڑھیاں پھلانگتا گرتا پڑتا پہلی منزل کی سیڑھیوں تک آیا اس وقت تک فائرنگ کی آوازیں سن کر کمروں سے نکل کر باہر کو بھاگتی اس کی بہنیں، تینوں بہنیں۔ اس کے جسم سے جان نکل چکی تھی، وقت کی ساری کڑیاں ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ نیچے کوئی نہیں بچے گا۔ 3 لاشیں پچھواڑے کے درخت کے پاس پڑی تھی، ابا جی، دادا جی اور ممدو۔ اس کی طرف ماں کے ساتھ مائی رحمتہ کی اور گوٹے کناری لگے پیلے سوٹ میں آپا روزینہ کی، برآمدے کے پاس زینب کی اور نیم کے درخت سے ذرا دور چھوٹی سحر کی۔ ابا کی لاڈلی مرنے سے پہلے بھی انہی کی طرف بھاگی تھی۔ 3 دن بعد اسے ایک چھوٹے سے ہسپتال میں ہوش آیا تھا۔ اپنی جان پر کھیل کر جلال نے اسے حویلی کے پچھلے پھاٹک سے باہر نکال لیا تھا۔ وہ 2 گولیوں کے وار سے تو بچ گیا، لیکن خاندان بھر کی موت کے غم کی کاٹ سے کیسے بچتا؟ اس کے دادا کو اپنے چچا زاد سے نہری زمین کا مقدمہ نہیں جیتنا چاہیے تھا۔ اس کے ابا جی کو دادا جی کو روک دینا چاہیے تھا۔ وہ گاؤں ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اماں نے اتنا جہیز کس لیے اکٹھا کیا تھا جب ان تینوں کو صرف کفن ہی نصیب ہونے والا تھا؟ سہاگ کے کپڑے اور بارات کی روٹی ماں جی نے کیسی بدشگونی کر دی تھی۔ ہوش میں آنے کے 3 دن بعد تک وہ گمسم لیکن نارمل رہا تھا۔ پھر رات کے اندھیرے میں وہ گاؤں کے قبرستان گیا تھا، ماں جی کے پاس، ابا جی کے پاس، جلمل ہنسی ہنسنے والیوں کے پاس۔ 6 قبروں کے سرہانے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا آسان نہیں تھا۔ وہ کس کس سے لپٹ کر روتا، وہ کس کس سے بچھڑ جانے پر ماتم کرتا۔ لوگوں کی دنیا لٹتی ہے، اس کا تو جہاں ہی لٹ گیا تھا، اور پھر وہ پاگل ہو گیا۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ جلال اسے ایک مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا چکا تھا۔ وہ ہر مہینے اس سے ملنے بھی آتا تھا، لیکن وہ اسے بھی نہیں پہچانتا تھا۔ 6 مہینے کے علاج کے بعد اس کی ذہنی حالت میں بہتری آنے لگی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا تھا، اور یہی برا ہو رہا تھا۔ ایک رات اسے سب یاد آ گیا تھا، اور اسی رات اس نے پہلی بار گلے میں پھندا ڈالا تھا۔ ماں کی کھلی آنکھوں کی آہ، باپ کا ڈھلکا ہوا سر، بہنوں کی چیخیں اور اڑتے ہوا آنچل۔ جلال نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اسے چیخنے سے روک لیا تھا۔ پھر بھی دوسری منزل کی کھڑکی سے اس نے دیکھ لیا تھا کہ ابا جی کے خون سے لت پت وجود پر وہ تھوک رہا تھا، اپنے جوتے سے ان کا منہ مسل رہا تھا۔ ماں کی آنکھیں اوپر منڈیر کی طرف اٹھی رہ گئی۔ انہیں مرتے ہوئے بھی صرف اپنے شیر کی فکر تھی۔ اپنی موت کا سامنے دیکھ کر بھی سلامتی کی دعا انہوں نے اسی کے لیے کی ہوگی۔ آخری دعا ماں نے وہ بھی اس کے نام ہی کر دی۔ زندگی دی 4 ہی گلا، ایک ماں پیاری، ایک باپ دلارا، ایک ماں جائی، ایک ماں جایا۔ 4 دن دی زندگی، زندگی دی 4 ہی گلا، ایک ماں پیاری، ایک ماں دلاری، ایک ماں، ایک ماں۔ رات کا دوسرا پہر، پناہ کا پہر۔ اپنی ساری ہمت جمع کر کے ہادی اٹھا اور ٹٹول کر ابراہیم کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چوہے کی طرح بل میں گھس کر مردہ ہونے سے بہتر نہیں تھا کہ ہم زہر پھانک لیتے؟ پہاڑوں سے کود کر شاہین کی طرح آسمان میں اڑنے والا چوہا کی طرح ڈرنے سے مر رہا تھا۔ ماں کا شیر، باپ کا ببر شیر، ہواؤں کا شاہین۔ ابراہیم نے سکون سے اس کے ہاتھ اپنے گلے سے پیچھے ہٹائے۔ اتنے ہی باہمت تھے تو زندہ رہ کر دکھاتے نا۔ اچھا اب چلے جاؤ، باہر نکلو اور زہر پھانک لو، ٹرین کے نیچے آ جاؤ، بلڈنگ سے کود جاؤ، پھندے سے لٹک جاؤ، جاؤ۔ ابراہیم عاجز آ کر چلانا بھی جانتا تھا۔ غصے سے ہادی کپ کپانے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کھو کی دیواروں کو ٹٹول کر باہر نکلنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ 3 بار وہ تلال سے ہی ٹکرا کر گر گیا اور ہانپنے لگا۔ وہ ذہنی مریض تھا، آسانی سے سوئی میں دھاگا تک نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس کا ارتکاز منتشر ہو جاتا تھا،
سامنے پڑی چیز مشکل سے دکھائی دیتی تھی۔ اب وہ کان سے نکل کر موت سے بھاگ کر زندگی تک کیسے چلا جاتا؟ وہ کھو سے باہر نکل گیا، پھر اس کے قدموں کی چاپ دور سے سنائی دینے لگی۔ وہ خود ہی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ہی جگہ کا 10 بار چکر لگا چکا ہے۔ اس کی سانس اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو، کوئی ہے؟ میری مدد کرو۔ زمین پر گر کر وہ سسکتے ہوئے چلانے لگا۔ ابراہیم سچے جھوٹے ملاوٹ بھرے انداز سے مسکرایا۔ وہ انہیں کان میں اتنی دور لے آیا تھا کہ اس حصے میں چھوٹا سا دھماکہ بھی کر دیا جاتا تو اس دھماکے کی آواز باہر کسی انسان کو سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ پہاڑوں کے اوپر آوازیں گونجتی ہیں، لیکن پہاڑوں کی تہوں میں آوازیں دم توڑتی ہیں۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ بہت وقت بعد ہادی کھو تک واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ کیوں؟ مرنے کا ارادہ بدل دیا؟ ابراہیم پھر تن سے مسکرا دیا۔ مجھے یہاں سے نکالو۔ اس نے اپنے سر کو دیوار پر دے مارا۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ رونے لگا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے لائٹر پھینک دیا ہے۔ اگر میں چاہوں بھی تو یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ میں نے تمہیں اور خود کو پوری طرح سے موت کے حوالے کر دیا ہے۔ اب پرسکون رہو۔ جو تھوڑی بہت انرجی بچی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ہمیں بولنے کی سکت بھی نہیں رہے گی۔ خنودگی ہی ہم پر موت طاری کر دے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم کیا کہتے ہو؟ تلال؟ تلال؟ ہادی نیم دیوانہ سا ہو کر تلال کو ٹٹولنے لگا۔ کیا وہ مر گیا؟ اتنی جلدی؟ اتنا خوش نصیب؟ اس کی ناک پر ہاتھ رکھا تو سانس چل رہی تھی۔ تلال، تلال! اس نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ دفع ہو جاؤ، کو تو سکون سے مرنے تو دو۔ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، ہادی چلایا۔ ایسے یہاں ہم جلدی نہیں مریں گے، بہت سکنا پڑے گا۔ ابراہیم نے کہا لگایا۔ اب تم ڈر رہے ہو، ہے نا؟ موت کوئی بٹن نہیں ہے کہ دبایا اور زندگی آف ہو کر موت آن ہو گئی۔ بکواس بند کرو اپنی، سمجھے؟ تمہاری بات مان کر میں نے غلطی کی۔ میں مرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اندھیرے کی چادر پر اس کے گھر کی تصویریں بننے لگی۔ ماں چاول پھٹک رہی تھی، چھوٹی سہیلیوں کے ساتھ اسٹاپو کھیل رہی تھی۔ آپا بالوں میں مہندی لگا کر دھوپ میں بیٹھی تھی۔ ابا شہر سے اس کے لیے پتنگیں اور ڈوریں لائے تھے۔ وہ پتنگوں کا تاوا ڈوروں کی تندی مانجا چیک کر رہا تھا۔ پھر مانجا لگی ڈور اس کی گردن پر پھر گئی۔ اس نے دل خراش چیخ ماری۔ اسی لیے اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ اندھیرا بڑا چالباز اور بہروپیہ تھا۔ کبھی ماں جی بن جاتا، کبھی ابا جی، کبھی نومبر کی دھوپ میں ڈھل جاتا، کبھی خون میں، ہر طرف خون میں۔ ابراہیم کو سانپ سونگھ گیا۔ مجھے یہاں سے باہر نکال لو۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں کل تک نہیں مروں گا۔ میں 2 دن تک اندھیرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس کے یہ وار نہیں سہ سکتا۔ وہ باقاعدہ گڑ گڑانے لگا تھا۔ نمک کی کلمیں اس کے آنسوؤں کی تڑپ پر ایک ایک کر کے گرنے لگی۔ زمین کی ساری بلندیاں اوپر رہ گئی تھی اور وہ زمین کی تہوں سے لگا تڑپ رہا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ تلال کی سسکی ابراہیم کی گہرے سانس کے ساتھ جا ملی تھی۔ پہاڑوں کی تہوں کے سناٹوں نے زندگی کے شور کو اجاگر کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کی کھو اور غاروں میں لمبے عرصے تک خاموشی رہے تو وہاں پریاں اترتی ہیں، ورنہ جن، ورنہ موت کے فرشتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان جگہوں کی تنہائیوں میں حکمت اترتی ہے، درویشی، اللہ سے قربت کے امکان، الہام اور پیغام۔ لائٹر وہ پھینک چکا تھا۔ ان کے جسموں سے آدھی جان ویسے ہی نکل چکی تھی۔ ٹٹول کر چلتے ہوئے، کان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ 3-4 گھنٹوں میں ہی بالکل ادموع ہو چکے تھے۔ ان میں ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ انہیں یہ سمجھنے میں بھی وقت نہیں لگا تھا کہ اب وہ اس کام سے مر کر بھی نہیں نکل سکتے۔ انہیں ایسے ہی سسک کر یہی مرنا ہوگا۔ ادموع ہو کر وہ زمین پر گر گئے۔ کیا ہوئے تمہیں؟ آواز ان کے قریب سے آئی۔ صحرا میں بھٹک جانے والے سیراب کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں جگہ جگہ نخلستان دکھائی دیتے ہیں، پانی، آبشار، پھل اور سبز باغ۔ وہ بھی سیراب کا شکار تھے، اسی لیے انسانی آواز سن رہے تھے۔ ہادی نے اپنے سر پر ہاتھ کا لمس بھی محسوس کیا۔ پیاس لگی ہے؟ روشنی کی کرن اس کی آنکھ کے قریب آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سفید داڑھی اور لالٹین کی پیلی روشنی پر اس کی نظر پڑی، جس نے لمحہ بھر کے لیے اسے اندھا کر دیا۔ یہ لو، پانی پیو۔
وہ بے یقینی سے پانی کی بوتل کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بوتل پکڑ لی۔ اس کے گھٹا گھٹ پانی پینے کی آواز پر اوندے منہ گرے طلال نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر ابراہیم نے۔ طلال نے بوتل اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ لالٹین ان کے پاس رکھ کر وہ اور پانی لینے چلا گیا۔ یہ کھا لو۔ انہوں نے دودھ اور کھجوریں ان کے سامنے رکھ دی۔ سہارا دے کر وہ تینوں کو اپنی کھو تک لے آئے تھے۔ ہادی نے دودھ کے پیالے کو منہ سے لگا لیا۔ طلال، ابراہیم کھجوریں کھانے لگے۔ چھوٹی سی کھو تھی، ہر طرف پیال بچھی تھی۔ دیوار سے ایک لالٹین لٹک رہی تھی۔ کونے میں جائے نماز بچھی تھی جس پر بیٹھ کر بابا جی نے قرآن پاک کھول لیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اپنی منزل ختم کر کے قرآن کو جزدان میں لپیٹتے ہوئے انہیں ہادی اور طلال سے پوچھا۔ مرنے آئے تھے، جواب ابراہیم نے دیا۔ پھر پانی کیوں پیا؟ نرمی، شفقت اور اطمینان، مسکراہٹ میں سب کچھ تھا۔ ایسے تڑپ تڑپ کر نہیں مرنا چاہتا۔ ہادی کو خود نہیں معلوم تھا کہ پھر پانی کیوں پیا، باہر جانے کی تمنا کیوں کی۔ جب تک انسان زندہ رہے اسے بس زندہ رہنے کے لیے تڑپنا چاہیے۔ مجھے باہر جانا ہے۔ ان کا پانی، دودھ، کھجوریں کھا کر ان کا شکریہ ادا کیے بغیر وہ انہیں حکم دے رہا تھا۔ چلے جانا، مجھے کچھ وقت دو، پھر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ اٹھ کر وہ مٹی کی سراہی سے پانی نکال کر وضو کرنے لگے۔ ہادی نے بے چینی سے پہلو بدل کر انہیں دیکھا۔ رات کا تیسرا پہر، اللہ سے کلام کا پہر۔ کعبہ کی طرف رخ کر کے وہ آذان دے رہے تھے۔ پہاڑوں کی تہوں کے سناٹے اس آواز پر فدا تھے۔ ہر شے، ہر سماعت مبہوت تھی۔ ہر انسان اس بلاوے کی حیات میں نمو پانے کے لیے بے قرار تھا، سوائے انسان کے، سوائے ان تین کے۔ نماز کے لیے وضو کر لو، ایسی جگہوں پر نماز نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، پھر میں تمہیں باہر لے جاؤں گا۔ وہ تینوں سمجھ چکے تھے کہ انہیں نماز پڑھنی ہی ہوگی ورنہ وہ انہیں باہر کا راستہ نہیں دکھائیں گے۔ سلام کے بعد انہیں یاد آیا کہ کل اس وقت وہ زندگی کو قضا کرنے کے لیے نکلے تھے، فجر کے وقت، اور آج اسی وقت وہ نماز فرض ادا کر چکے تھے۔ باہر جانا ہے تو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ دعا مانگ کر آمین کہنے کے بعد انہوں نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے ان کی طرف رخ موڑ کر کہا کہ ہم مرنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ ہادی تلخی سے ہنسا۔ موت کے خیال کو دل میں رکھو، بلکہ پختہ رکھو، موت بری شے تو نہیں۔ تو پھر؟ ہادی نے اپنی ناگواری چھپانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی۔ تو پھر ان کے چہرے کی شفقت معدوم ہونے لگی۔ تو پھر یہ کہ میں تمہاری مدد کیوں کروں، کس لیے؟ ہادی گڑبڑا گیا۔ اس نے چور نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ اسے معاف کر دیں، ہماری مدد کریں پلیز۔ طلال نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں مدد کر دوں گا، بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ تینوں کو سانپ سونگھ گیا۔ کیا لیں گے آپ؟ ابراہیم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہے، پھر کونے سے چمڑے کا ایک تھیلا اٹھا لے۔ یہ میرے پاس کسی کی امانت ہے، اگر تم اس تک پہنچا دو تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، پھر جو چاہے کرنا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہادی نے جھجکتے ہوئے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے انشاءاللہ۔ یقین دہانی کروانے میں ابراہیم نے پہل کی۔ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ہادی کھو سے نکل کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اسے اچانک یاد آیا تو ذرا سا اندر ہو کر پوچھنے لگا، میں اکثر یہاں عبادت کے لیے آتا ہوں۔ وہ لالٹین میں تیل ڈال رہے تھے۔ یہاں؟ اتنی دور؟ ہاں اتنی دور، اللہ کے اتنے قریب۔ ہادی کا دل سکڑ گیا۔ اس کی تہجد گزار ماں بھی کچھ ایسی ہی باتیں کیا کرتی تھی۔ تہجد کی نمازوں کی توفیق بہت خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہادی کے قریب آ کر اس کے شانے پر تھپکی دے کر کہا، لالٹین والا ہاتھ اوپر کیا اور خود آگے ہو کر انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر تک وہ تنگ راہداریوں میں سے گزرتے رہے، پھر نسبتاً کھلے حصے میں آ گئے۔ ایک دم بابا جی نے پلٹ کر لالٹین کی روشنی کا رخ ان تینوں کے چہروں کی طرف موڑ دیا۔ لالٹین ان کے ہاتھ میں جھولنے لگی، ان کے چہرے روشنی کے حالے میں جلنے بجھنے لگے۔ تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے، یہاں سے باہر جاتے ہی تم کسی بلندی سے کود جاؤ گے اور تم اپنی نفس کاٹ لو گے۔ وہ ہادی اور طلال سے مخاطب تھے۔ ہادی کے پیر زمین نے جکڑ لیے، اس کی سانسوں پر گریں لگنے لگی تھی۔
طلال تیزی سے ناخن چبانے لگا۔ ہادی نے بڑی بے بسی سے بابا جی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے پاگل پن پر کڑا وقت آیا تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے، کہتے کہتے وہ رک گئے اور گہرا سانس لیا۔ انسان کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو وعدے حلف عہد بھی دو کوڑی کے ہو جاتے، ان کی حیثیت ہی کیا رہتی ہے بھلا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا کام کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ہادی کی زبان اس کی نیت کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس امانت کا امانت دار تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ اکیلا یہ سب کر سکوں، مجھ پر یہ احسان کر دو، اللہ تم سے خوش ہوگا۔ لالٹین زمین پر رکھ کر انہوں نے ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ابراہیم نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں آپ کے اس کام کی تکمیل کا وعدہ کرتا ہوں۔ شکریہ تمہارا، آؤ میرے ساتھ۔ سر ہلا کر وہ مسکرائے۔ چھوٹے سے پل سے گزر کر انہیں روشنی کی لکیر دکھائی دینے لگی تھی۔ کان کی انتظامیہ کی آوازوں کی بنبناہٹ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں نے بیک وقت گردنیں موڑ کر پیچھے دیکھا اور بابا جی کو مسکرا کر ہاتھ ہلاتے ہوئے پایا، جیسے کوہ پیما آگے پیچھے بلندی کی طرف سفر کرتے ہیں، ویسے ہی وہ آگے پیچھے سفر کر رہے تھے۔ رات گزر چکی تھی، دن نکل آیا تھا۔ وہ اس کڑے سفر اور لمبی کانت سے باہر نکلے تو ہادی نے سب سے پہلے روشنی کو محسوس کیا، روشنی جو زندگی کی سانس ہے۔ طلال نے کرکٹ کھیلتے شور شرابہ کرتے بچے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ ایک اور نئے جہاں کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ ابراہیم نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف، آسمان جس کی وسعت گواہ ہے کہ انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہے۔ چھوٹی بڑی پہاڑیاں کود پھاند کر وہ بلندی پر پہنچ چکے تھے۔ طلال نے پانی کی بوتل سے سر کو گیلا کیا اور بالوں کو جھٹکنے لگا۔ پھر وہ ایک لمبے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھی دونوں ٹانگیں پھیلا کر ایک اونچے پہاڑی ٹیلے پر بیٹھا تھا۔ چھلانگ لگا کر ابراہیم بھی اس کے پاس جا پہنچا اور ذرا نیچے ہو کر بیٹھ گیا۔ بہت دیر تک تینوں خاموشی سے دور تک پھیلے پہاڑوں کو سلسلہ دیکھتے رہے۔ زبان کے نیچے دونوں انگلیاں پھنسا کر ابراہیم نے پورا زور لگا کر سیٹی ماری۔ اس کی سیٹی کی گونج صبح کی پو کے ساتھ بڑی بھلی لگی۔ نیچے سے ہوٹل کے چھوٹے نے اوپر انہیں دیکھا اور جلدی سے ان کے لیے 3 کپ چائے اور تلوں والا نان لے آیا۔ نان توڑ توڑ کر چائے میں ڈبو ڈبو کر کھاتے تینوں ٹوٹے پھوٹے بلے کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلتے بچوں کو دیکھتے رہے۔ سکور کرنے کے لیے، میچ جیتنے کے لیے وہ سر درد کی بازی لگا رہے تھے۔ ہار کوئی بھی ہو خاطر میں نہیں لانی چاہیے، جیت کوئی بھی ہو سر دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے۔ جس وقت وہ کار میں بیٹھے اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ نمک سے بنی چیزوں کی ٹوکری کھڑکی کے سامنے لایا اور مسکرا دیا۔ بچے سے کچھ لے لو یار، ابراہیم نے گردن موڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ پہلی بات تھی جو کان سے نکلنے کے بعد اس نے کی تھی۔ ہادی نے ایسے ہی ہاتھ بڑھا دیا، بچے نے اس کی طرف نمک سے بنا شاہین بڑھا دیا، طلال کی سمت سفید پھول اور ابراہیم کی طرف اپنی مسکراہٹ اور ایک خنجر۔ تینوں نے اپنی اپنی چیزیں غیر ارادی طور پر اپنی اپنی جیبوں میں رکھ لی اور موت کا سلسلہ زندگی پانے کے لیے شروع ہو گیا۔ گجرانوالہ اڈے پر کار روک کر ابراہیم نے چائے کے ہوٹل سے امام دین کے بارے میں پوچھا۔ بابا جی نے کہا تھا کہ اڈے کے ہوٹل سے ہی اتا پتہ مل جائے گا، انہیں بھولو کے گھر لے جاؤ۔ ہوٹل کے مالک نے چھوٹے کو آواز دے کر کہا۔ بھولو نہیں، امام دین سے ملنا ہے۔ ہادی کی آنکھوں نے چائے پھینٹتے چائے والے ہاتھوں کی بلندی کا تعاقب کیا۔ گجرانوالہ میں کسی بھی بندے کا پتہ کرنا ہو بھولو کی حویلی سے ہی نشان ملتا ہے، چڑی کے بوٹ اور پہلوان کے لنگوٹ کا بھی۔ ابراہیم کی ہنسی نکل گئی، چھوٹا فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بازار میں بہت رش تھا اور وہ ہارن دے دے کر تھک چکا تھا۔ نہ ہی بھیڑ ہارن پر راستہ دے رہی تھی، نہ کھڑکی سے نکلے اس کے ہاتھ کے اشاروں پر۔ آدھے گھنٹے سے کار بازار میں پھنسی ہوئی تھی۔ یار کوئی اور راستہ نہیں تھا وہاں جانے کے لیے؟ ابراہیم نے مستقل ہارن پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایک ماں جی نے ونڈو شیشے کی طرف ہاتھ سے لعنت کے اشارے اور 2 4 10 12 گالیاں ارسال کی تو اس نے ہڑبڑا کر ہارن سے ہاتھ ہٹا لیا۔ لڑکا اپنا سر کھچانے لگا تھا تو پر میں نے سوچا آپ ذرا بازار کی سیر بھی کر لیں گے، نئے ہیں نا اس شہر میں۔ ہادی نے پیچھے سے بچے کے ریچھ جیسے بالوں کے گچھے میں ہاتھ پھنسا کر کھینچا۔ ہمیں سیر کروانی تھی یا خود کرنی تھی؟ ویسے گھر والے تمہیں کیا کہتے ہیں؟
बंदर या बांदर? जी बांदर। पर आपको कैसे पता चला जी? तुम्हारी इस खुजली से जो पूरे जिस्म में फैली हुई और दोनों हाथों से खुजलाने पर भी ख़त्म नहीं हो रही। वो खी हंसने लगा। बस जी क्या करें, शुक्र है अल्लाह का, वो जिस हाल में रखे। पानी गर्म करके रगड़ रगड़ कर नहाने के बाद के हाल में आकर देखो, सारी मखलूक तुम्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करेगी। या अल्लाह तेरा शुक्र। इब्राहिम ने बर वक्त ब्रेक पर पाँव का दबाव डाला, वरना समोसे वाले की गर्म तेल की कढ़ाई और आलू चने वाले की रेड़ी मिल मिलाकर उलट जाती और पूरे बाजार में कहराम बरपा होता। सारी नानियाँ दादियाँ इसे कोसती। बड़ी अच्छी सैर होगी हमारी बाजार की, शुक्रिया आपका बांदर जी। इसने स्टेयरिंग पर सर को गिरा लिया और तिरछी नज़रों से छोटे को घूरा। बस जी वो रही सामने हवेली। इसने कमर और पेट को एक साथ खुजाते हुए कहा, वो तुम्हें बस सामने नजर आ रही है, आंखों में दूरबीन फिट है। तलाल ने दूर, बहुत दूर हवेली को ढूंढ डांट कर देखा। कार से निकलें जी, उड़कर पहुंच जाएंगे। आप निकले तो सही। क्यों? कार से निकलते ही हम रॉकेट बन जाएंगे। हादी ने इसके बालों के गुच्छे में हाथ डाला था। अब वो हाथ आराम से नहीं बैठ रहा था, बाजू खिंचा रहा था। तीनों रॉकेट कार से निकले तो छोटा तेजी से पीछे की तरफ बदका। आगे आप खुद ही चले जाएं, मेरी टांगों में वैसे ही जान नहीं है। पिछली 50 दंड बैठ के अभी रहती है, जुर्माने की 60 अलग से। मोटू गिनती में बेईमानी भी बड़ी करता है। ना बाबा ना, तुसी जाओ जी। बंदर की तरह छलांगे लगाता बांदर बाजार के हजूम में गायब हो गया। लाल ईंटों की हवेली का बड़ा स्याह फाटक खुला था। फाटक पर ऐसे आना जाना लगा हुआ था जैसे अंदर रसगुल्ले और जलेबियां मुफ्त तकसीम की जा रही हूँ। लस्सी, फालूदा और साथ 10-10 के नोट भी। फाटक की सीढ़ियाँ चढ़कर हादी ने सर अंदर की तरफ तिरछा करके झांक कर देखा। उसे हल्का सा एक झटका लगा। उसकी पुश्त से सर ऊंचा करके इब्राहिम ने झांका। फिर तलाल ने, जिसने बड़ी बेनियाजी से पैंट की जेबों में दोनों हाथ दिए थे। अंदर बड़ा सा, बहुत ही बड़ा सा उखाड़ा था और वहाँ दंगल हो रहा था। मट्टी के मैदान में गोश्त के पहलवान एक दूसरे को पटक पटक कर ज़मीन पर दे देकर मार रहे थे। आसपास कुछ बच्चे बूढ़े खड़े बैठे तमाशा देख रहे थे। हंसी ठटोले, मजाक रात सब चल रहा था। एक तरफ हर उम्र, हर साथ, हर रंग के बच्चे बच्चियां तरतीब से आगे पीछे खड़े डंड बैठ के लगा रहे थे और एक छोटा पहलवान नमा बच्चा उनकी निगरानी कर रहा था। वो कुछ ऐसे गिनती कर रहा था, 28.5, 28.5, कच्चा 28, पक्का 28, पौना 28, होना या पूरा 28। ताड़ा पहलवान, साड़ा पहलवान, कच्चा पक्का पौना पूरा पहलवान। उन्होंने ज़िंदगी में भाईजान तो बहुत देखे थे, लेकिन पहलवान पहली बार देख रहे थे। वहाँ इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे इतने पहलवान थे, इतने कि इन तीनों को एक लम्हे के लिए लगा कि वो इंसान लैंड से निकलकर पहलवान लैंड में आ चुके हैं। दुनिया में अब कहीं कोई इंसान बाकी नहीं बचा होगा, ना चांद पर, ना मरीख, ना मिस्त्री पर। वो भोलू कहाँ है? करीब से गुजरते एक आदमी से हादी ने पूछा। तीनों फाटक से अंदर आ चुके थे। आदमी रुका और खींच कर एक थप्पड़ हादी के गाल पर रखा। तेरे साथ खेलता रहा है भोलू, तेरा भोलू है। अपने बाप की उम्र के लोगों को ऐसे बुलाता है तू? उसे क्या पता था कि वो उसकी बाप की उम्र के हैं। कुछ चपेट इतनी कड़कदार थी, कुछ आदमी की आवाज़ ऐसी दबंगदार थी कि अखाड़े के सारे पहलवान अपना अपना काम छोड़कर उनकी तरफ देखने लगे। दीवारों पर बैठे सारे कौवे एकदम से उड़ गए। डंड बैठ के लगाते बच्चे रुक गए। उनके दांत खामखा निकल आए। साड़े ताड़े कच्चे पक्के करते पहलवान, बेईमान बच्चे की गर्दन पूरी तरह उनकी तरफ घूम गई। पहलवानों की भीड़ में से एक गरजदार आवाज़ गूंजी। कौन है ये? पता नहीं पहलवान जी कौन है, कहते भालू भोलू कहाँ हैं, देखो ज़रा, देखो ज़रा। हैरत से इन तीनों की आंखें साकत हो गई। तलाल जो दीवार के सहारे एक पाँव टिकाकर खड़ा था, लड़खड़ा कर गिरते गिरते रहा। खड़े खड़े भा चपेट ने कैसे झूठ कर लिया था। भालू? भा को भालू कहा? यहाँ वहाँ, इधर, आगे पीछे, दाएं बाएं, हर तरफ भालू भालू हो गया। लाओ इन्हें ज़रा इधर। इधर आओ के बजाय भोलू ने कहा, लाओ इन्हें इधर। इब्राहिम माजरत करना ही चाहता था कि कोई 3, 4, 10, 12 हाथ इधर उधर से आए
اور جیسے ہینگر میں کپڑے ہینگ ہوتے ہیں ویسے انہیں اپنے بازوؤں میں ہینگ کر کے بھولو کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ کیا کہا مجھے؟ لکڑی کی کرسی پر کمر سیدھی رکھ کر بیٹھے بھولو نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ جو عمر میں چھوٹا ہوگا اسے بے عزت کرو گے؟ ہادی کا سر چکرا گیا۔ وہ دراصل ہمیں امام دین سے ملنا ہے۔ طلال نے اپنی طرف سے بات کو سنبھالنا چاہا۔ امام دین تیرا یار ہے؟ چاچا واچا ساتھ لگاتے موت پڑتی ہے۔ بات سنبھل گئی، کھری کھری سننے کے لیے مل گئی۔ ہمیں چاچا امام دین سے ملنا تھا۔ تینوں ہی گھبرا گگیا تھتلا گئے۔ سارا ہجوم ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ بھولو پہلوان کی بات پر سارا مجمع بیک وقت سر کو ہاں میں ہلاتا تھا۔ ان کے جواب پر سر گھما کر انہیں گھورتا تھا۔ یہ تو کھلا تضاد ہوا۔ چاچا سے بھی مل لینا، پہلے اپنے مامے سے ملو، بھالو مامے سے۔ بھالو مامے نے اپنی باہیں ان کی طرف پھیلا دی۔ پیچھے سے کسی پہلوان نے ایویں کوہنی سے ٹھونگا مارا اور وہ باری باری کرسی پر بیٹھے۔ بھالو مامے کے سینے سے جا لگے۔ زندگی میں کچھ واقعات پہلی بار ہوتے ہیں اور بڑے اندوہناک ہوتے ہیں۔ آسمانی بجلی کا گرنا، سونامی طوفان کا آنا، پہاڑ کی چوٹی سے گر جانا اور پھر پہلوان کے سینے سے جا لگنا۔ ایک ہوتا ہے چولے ہل جانا اور ایک ہوتا ہے جو کچھ تھا سب کا ہل جانا۔ ان کے ساتھ یہ دونوں واقعات و حادثات ہوئے تھے۔ تینوں بیٹھ گئے، بلکہ بٹھا دیے گئے۔ ہادی بھا بھولو کے دائیں، طلال بائیں اور ابراہیم ذرا سا دور ہٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گلے لگنے کی صورت میں ہڈیوں کو کچومر بنوا لیا تھا۔ اب وہ ان پر کالا نمک نہیں چھڑکوانا چاہتا تھا۔ احتیاط مار سے بہتر ہوتی ہے۔ کشتیاں دیکھی ہے کبھی؟ بھا بھالو نے ہادی اور طلال کے شانے پر اپنا ایک ایک ہاتھ ہتھوڑا رکھتے مارتے ہوئے پوچھا۔ ہاتھ پہلوان کا اور سوال جان کا، دونوں نے آہ دبا کر نام گردن ہلا لی۔ اب دیکھو، چلو میرے پہلوان بچوں، شروع ہو جاؤ۔ پہلوان بچوں نے رکا ہوا دنگل پھر سے شروع کر دیا۔ کوئی 30-40 کے قریب پہلوان کھڑے تھے جو ایک ایک کر کے کشتی لڑنے لگے تھے۔ ان کے لیے اندر سے لسی کے گلاس، بالٹیاں آنے لگیں، پھر پیڑے، پھر دودھ جلیبی، پھر وہ ایک عرصے سے دوائیوں پر زندہ تھے۔ ان کے جسم نارمل نہیں رہے تھے۔ وہ تھوڑا بہت یا زیادہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ ان کے معدے ناتواں ہو چکے تھے۔ ہادی کھاتا جا رہا تھا اور ابکائیاں کرتا جا رہا تھا، پھر بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ انہیں زبردستی کھلاتا جا رہا تھا۔ نہ لسی ختم ہونے میں آ رہی تھی، نہ کشتی۔ رستم زماں غلام محمد گاما پہلوان کو جانتے ہو نا؟ یہ نہ کہنا کہ نہیں جانتے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ برا ہوا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے۔ انہیں ضرورت ہی کیا پڑی تھی اپنے علاوہ کسی اور کی خبر رکھنے کی؟ تم نئے زمانے کے لوگ اپنے ہیرو کے بارے میں جان کر کرو گے ہی کیا؟ بروس لی کو تو جانتے ہی ہوگے، جس کے نام کا ڈنکا آج بھی 4 عالم میں بجتا ہے۔ وہ بروس لی ہمارے رستم زماں گاما پہلوان کا بہت بڑا مداح تھا۔ اپنا استاد مانتا تھا رستم زماں کو، ان جیسی ورزشیں کرتا تھا، بہت کچھ سیکھا تھا اس نے ان سے۔ اب کچھ قدر ہوئی تمہاری نظر میں بھا گاما کی؟ تینوں شرمندگی سے نظریں چرانے لگے۔ 22 سال کی عمر میں رستم زماں بھا گاما نے 1200 کلو وزنی پتھر اٹھا کر سینے تک لا کر چند قدم چل کر ساری دنیا کو حیرت سے بت بنا دیا تھا۔ یہ پتھر آج بھی انڈیا کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ 1200 کلو، جانتے ہو کتنا ہوتا ہے؟ طلال نے سر ہلا دیا۔ 30-32 آدمی مل کر اٹھائیں تو شاید اٹھایا جائے، ورنہ کوئی کرین وغیرہ۔ بھا نے سر ہلایا اور سارے مجمع کی طرف دیکھا۔ انسان کے جسم میں اتنی طاقت ہے تو روح میں کتنی طاقت ہوگی، کیونکہ روح جسم سے افضل ہوتی ہے، بڑے سے بڑا غم اور تکلیف سہ جاتی ہے، تو بس روح کو افضل رکھو۔ روح کی طاقت ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ حقیقی پہلوان پہلوانی داؤ اور درویشی صفت سے جیتتا ہے۔ جس کی روح افضل ہے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ سمجھ گئے سب نے بیک وقت سمجھ گئے جی کا نعرہ بلند کیا۔ لمبے برآمدے سے گزر کر وہ حویلی کے سرخ اینٹوں والے کھلے احاطے میں آ کر بیٹھ گئے۔
تخت پر نیم دراز ہو کر بھا نے اپنے دونوں بازو ہادی اور طلال کی طرف بڑھا دیے. اکڑ گئے ہیں, ذرا دم لگا کر دبانا. وہ جی امام دین, میرا مطلب ہے چاچا امام دین. ہادی نے ابرو اچکا کر ابراہیم کی طرف دیکھا تو ابراہیم نے سوال کر دیا, آ جاتے ہیں وہ بھی, ہمارے ہی مہمان ہیں چاچی ہوری. او کاکے ہادی, انسان بن جا, ذرا جان لگا یار. ٹھیک ہے, پھر آپ ان کی یہ امانت انہیں دے دیں, ہم چلتے ہیں. ابراہیم نے چمڑے کا تھیلا بھا کی طرف بڑھا دیا. میں تمہارا میزبان ہوں, تمہارے کمی نہیں, خود دینا امام دین کو. کب تک آ جائیں گے وہ؟ آ جائے گا, مجھے ذرا اونگ آ رہی ہے, سو جاؤں تو مغرب کے وقت اٹھا دینا. ہادی نے جھٹکے سے با کے بازو کو چھوڑا. ٹھیک ہے, پھر ابھی چلتے ہیں. بھا بولو نے ایک نظر اسے دیکھا. تم شراب پیتے ہو؟ یہ آنکھوں میں لال ڈورے کیسے ہیں؟ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ اب وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا, بدلحاظ اور بے ادب. پتر جی, اپنے خون کی گرمی یہاں سرد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھے؟ میری ساری حویلی بھاں کرے نا تو بھی 8-10 پہلوان یہاں وہاں سے ایویں ہی نکل آتے ہیں. ایسے پٹخ کر ماریں گے کہ اچھا ہے ماریں, جان سے ہی مار دے. بلائیں اپنے پہلوانوں کو, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. ہادی کا دو بدو جواب دینا اور انگارہ لہجہ بھا کو بہت برا لگا. یہ مہربانی میں تم پر ضرور کروں گا. اور چیزیں اور مکھن, ادھر آ ذرا. لے جاؤ اس کاکے کو اور اسے مہربان ہو کر دکھاؤ. چیرا, مکھن, ملائی, لسی, دودھ, انڈا, پراٹھا سب نکل آئے. اسے اٹھا کر لے گئے اور اکھاڑے میں پٹخ کر پھینکا. ابراہیم نے لاکھ معافی تلافی کی, لیکن بھا نے آواز لگا دی, رگڑ کر رکھ دو اسے, سارے کس بل نکال دو, کوئی پیچ ڈھیلا نہ رہے. ڈھیلے پیچ کسنے کے لیے پیچکسوں نے اسے دونوں پیروں سے پکڑ کر الٹا کر دیا اور گول گول گھمانے لگے. ابراہیم نے سہم کر بھا کی طرف دیکھا, پر بھا آنکھیں موند چکے تھے. طلال شرافت سے بھا کے بازو دبانے میں مصروف ہو چکا تھا. دوسرا بازو اب ابراہیم کے حصے میں آ چکا تھا. وہ بھی چپ چاپ دبانے لگا اور دور سامنے اکھاڑے کو نظریں چرا کر دیکھنے لگا. اتنے پہلوان اور اکیلا ہادی, جیسے نہر کنارے کپڑے دھونے والیاں کپڑوں کو دے کر مارتی ہیں, پھر تھاپے سے کوٹتی ہیں. وہی سلوک پہلوان ہادی کے ساتھ کر رہے تھے. تھاپے کا کام وہ ہاتھوں اور ٹانگوں سے لے رہے تھے. ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے کشتیاں دیکھی تھی, اب وہ دھینگا مشتیاں دیکھ رہے تھے. جب انہیں یقین ہو گیا کہ کپڑا دھل کر صاف ہو گیا, ساری میل کچیل نکل گئی ہے, کپڑا نچڑ بھی گیا ہے, تو وہ اکھاڑے سے سر ادھر بھا کی طرف کر کے پوچھنے لگے, بس بھاجی؟ کیسے ظالم انسان تھے. ساڑے تاڑے, کچے پکے, آدھے پونے پورے, سارے کس بل نکال کر بھی پوچھ رہے تھے. بس ہی ہو گئی تھی. ابراہیم ہادی کی طرف آنے لگا تو آنکھیں مودے پڑے بھا نے ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لیا. سیانوں کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے, پڑا رہنے دو اسے مٹی میں. وہ مٹی میں پڑا رہا. جب وہ چھوٹا تھا تو مٹی کے گھوگو گھوڑے بناتے انہی کے ساتھ سو جایا کرتا تھا. آنکھ کھلتی تو اوپر درخت کی چھاؤں ہوتی اور نیچے سر ماں کی گود میں. پتر چارپائی پر سویا کر. گھوگو گھوڑے کہتے ہیں کہ انہیں چارپائی پر نیند نہیں آتی. وہ کچی پکی نیند میں آنکھیں چھپک کر ماں کو دیکھتا, ہاتھ بڑھا کر ماں کے گال کی چٹکی بھرتا. سونی ماں, شیر پتر, سو جا, شاباش سو جا. وہ پیشانی چومتی, سر تھپکتی, لوری گاتی. نہ لوری تھی, نہ تھپکی, نہ ماں اور نہ اس کو دلار. آنسو اس کی آنکھ سے نکلے اور وہ غنودگی سے گہری نیند میں چلا گیا. وہ تو سو گیا, لیکن آنسو نہیں سوئے, اور اس کی گالوں پر بہتے رہے. نیند کا تعلق جسم سے ہے اور لا علمی کا روح سے. جو سوتے رہ جاتے ہیں وہ کھوتے نہیں, کھو جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں. ان دونوں کی چارپائیاں بھا کے دائیں بائیں تھی. یہاں وہاں ہر طرف پہلوان ہی پہلوان سو رہے تھے. طلال کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا. ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ اپنی دوا لے کر نہیں آیا تھا. جب وہ نکلے ہی مرنے کے لیے تھے تو دوا ساتھ کیوں رکھتے؟ اب اس کے دماغ کا بیمار حصہ پھر سے جاگ رہا تھا اور ڈپریشن اس پر حملہ کر رہا تھا. سو جا پتر, سو جا.
اس کے سینے پر ہاتھ آیا اور بار تھپکیاں دینے لگا۔ میں ذرا باہر سے تازہ ہوا کھا کر آیا۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر جانے لگا۔ تجھے تازہ ہوا کی نہیں، تازہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ سے شکوے شکایتیں کرو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی تعلق تو بنا رہتا ہے، پر ایسے تعلق توڑ دینا ٹھیک نہیں ہوتا جی۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا سیکھو۔ جان کو ایک تکلیف ملتی ہے تو 100 سکھ بھی تو ملتے ہیں۔ طلال ان باتوں کو سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تو بھا نے اس کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا۔ چیرے اٹھ جا ذرا۔ بھا نے ہلکی سی آواز دی تھی جو یقیناً چیرے نے خواب میں سنی ہوگی، اور فوراً حاضر جناب ہو کر بھا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بھا نے ہاتھ کا اشارہ طلال کی طرف کیا۔ بس ابراہیم نے کن اکھیوں سے دونوں کو دیکھا۔ اشارے پر ہی چیرا کود کر طلال کے سرہانے بیٹھ گیا اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے چارپائی پر الٹ کر رکھ دیا۔ یہ کیا؟ طلال کی گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ چیرا شاید اب بہرا ہو چکا تھا، کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کی کمر اور ریڑھ کی ہڈی پر چھوٹے چھوٹے مکے مار رہا تھا۔ اس کے مکوں کی رفتار اور ترتیب میں اتنا توازن تھا کہ طلال کچھ بولتا تو اس کی آواز مکوں کی بمباری میں دب جاتی۔ اس نے ریڑھ کی ہڈی سے لے کر سر تک اسے اچھا خاصا رگڑ کر رکھ دیا۔ سیانے کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں نقص پڑ جائے تو سارے جسم میں نقص پڑ جاتا ہے۔ جس نے ریڑھ کے مہروں کو ٹھیک رکھا اس نے سب ٹھیک رکھا۔ اب جا کے سو جا چیرے، بند آنکھوں سے بھا نے کہا، پھر جھک کر طلال کے منہ پر 3 پھونکے ماری۔ میں نے نیند کا دم بھی کر دیا، تو بھی سو جاؤ ہن۔ نیند کا دم؟ اسے آسمان کے ستارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہاسپٹل کا سٹاف اسے نیند کے لیے بہت ہیوی میڈیسن دیا کرتا تھا، پھر بھی اسے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک بار وہ مسلسل 6 دنوں تک جاگتا رہا تھا۔ ڈاکٹرز کا بورڈ ہنگامی میٹنگ کے لیے بیٹھ گیا تھا کہ اگر وہ اب بھی نہیں سویا تو مر جائے گا۔ اور یہ پہلوانی داؤ، یہ نیند کا دم، یہ آسمان کے ستارے گڈ مڈ ہونے لگے۔ آنکھ مچولی کھیلتے کودتے پھاندتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب دور نکل گئے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، تینوں ایک دم سے زمین پر آ کر گرے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ناسمجھی سے سر اٹھا کر اپنے سر پر کھڑے جنوں کو دیکھتے رہے۔ ہم کہاں ہیں؟ تم کون ہو؟ انہیں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تم اکھاڑے میں ہو اور ہم پہلوان ہیں۔ انہیں سب یاد آ گیا تھا۔ وہ مہمان تھے تو وہ ان سے نرمی سے پیش آتے رہے تھے۔ انہیں آوازیں دینے، ہلانے جلانے کے بعد وہ ان کے سرہانے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چارپائیوں کو پکڑ کر کھڑا کر دیا تھا اور انہیں زمین پر الٹ دیا تھا، پکی اینٹوں کے فرش کی زمین پر۔ رات کے کسی پہر ہادی کو بھی کسی پہلوان نے آٹے کی بوری کی طرح کندھے پر لا کر چارپائی پر پٹخ دیا تھا، اور وہ تینوں چوٹ لگے بچوں کی طرح زمین پر ڈھیر تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابراہیم نے غصہ دکھانے کی کمزور سی کوشش کی۔ تمیز سے منہ ہاتھ دھو کر اکھاڑے میں آ جاؤ۔ اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ آدھی رات کو چارپائیاں لوٹ دیتے ہو؟ آدھی رات نہیں، تہجد کا وقت ہونے والا، اٹھ کر اپنے کام نمٹاؤ۔ ہادی نے بے یقینی سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ کام؟ کون سے کام؟ ہمارے یہاں کون سے کام ہے بھلا؟ ڈنگ بیٹھک، ڈنر پیل، دوڑ اور کثرت کے کام، لیکن اس سے پہلے اکھاڑے کی مٹی کھودنے کا کام۔ ان تینوں کو ایک ایک بیلچہ دے دیا گیا اور اکھاڑے کی چکنی مٹی کھودنے پر لگا دیا گیا۔ پہلوانوں کی کشتیوں کی وجہ سے چکنی مٹی جم جایا کرتی تھی، روز اس وقت اسے کھودنا پڑتا تھا۔ ان تینوں کو اندازہ نہیں تھا کہ پہلوان کا مہمان بن کر انہیں ایسی ایسی قیمتیں چکانی پڑیں گی۔ 5 منٹ بعد ہام کر ہادی نے بیلچہ نیچے دے مارا۔ لیکن ہم یہ کیوں کریں؟ بھا کہتے ہیں جو بس سوال ہی کرتا رہ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جو سر جھکا کر مان لیتا ہے وہ پار ہو جاتا ہے۔ ان کی نگرانی کرنے والے پہلوان نے ہادی کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا اور جھک کر اسے بیلچہ اٹھا کر دیا۔ ایک تو ان سب کو باتیں بڑی بنانا آتی ہیں۔ ہادی نے ایک گہرا سانس لیا۔ دیکھنے میں جو کام جتنا آسان نظر آتا ہے، کرنے میں وہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ چکنی مٹی ان کی جان پر چکنے پہاڑ کی طرح وزنی ثابت ہوئی۔ نہ وہ اپنی جگہ سے کھسک رہی تھی، نہ یہ اسے کھسکا پا رہے تھے۔ تینوں بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔
سامنے سارے پہلوان تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حقیقی پہلوان تہجد سے پہلے اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ حقیقی پہلوان کو اسی وقت اصل طاقت نصیب ہوتی ہے جب وہ حقیقی طاقتور کو پہچان لیتا ہے، جو اپنا سارا تن اور پورا من خدا کے حضور جھکا دیتا ہے۔ تہجد کا وقت رات کا سب سے محبوب پہر۔ اس پہر سے پہلوان کبھی غافل نہیں رہتا، رہ جائے تو وہ پہلوان نہیں رہتا۔ تہجد کے بعد وہ اکھاڑے میں اتر آئے اور ڈنڈ بیٹھ کے ڈنر پیلے ہونے لگی۔ وہ کیسے بچے رہ سکتے تھے؟ ہادی کو یاد آیا ہے کہ اسے مرض کھجلی عطیہ کرنے والا چھوٹا ڈنڈ بیٹھکوں سے بدک کر بھاگ گیا تھا۔ کوئی مذاق تھا ڈنڈ بیٹھ کے لگانا؟ بس 20 ڈنڈ بیٹھکوں کے بعد وہ بھی بدک گیا۔ اور نہیں لگانی مجھے، چھوڑ دیں بس، مجھے میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ضدی اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ باپ ایک ہی ہوتا ہے، کوئی اور بننے کی کوشش کرے تو اس کا منہ توڑ دینا چاہیے۔ ان سب کی نگرانی کرتے بھا نے دبنگ کہا اور اشارہ کیا۔ وہ پہلوان آگے بڑھے، دائیں بائیں شانوں سے پکڑا، ایک پشت پر کھڑا ہو گیا۔ تینوں مل ملا کر اس کی ڈنڈ بیٹھ کے لگوانے لگے۔ 1، 1.25، آدھا 1، پونا 1، چاچا 1، ماما 1، لو ہو گیا پورا 1۔ حویلی کے جھرکوں سے نسوانی کہہ کے سنائی دیے۔ یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ ہجل ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ سب دوڑ لگانے کسرت کرنے لگے۔ ابراہیم موقع شناس تھا، کچھ عقل تلال کی بھی کام کر رہی تھی۔ دونوں کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا حکم مانے بغیر چارہ نہیں۔ اتنی ساری فوج کی موجودگی میں وہ حویلی سے بھاگ بھی نہیں سکتے، لیکن ہادی کی عقل نے اب بھی ٹھیک سے کام کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ وہ ڈنڈل پیل وغیرہ سے تھک کر چور ہو چکا تھا۔ دوڑ کے لیے اکڑ کر کھڑا رہا کہ ایک پہلوان آیا۔ اس کی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا جوڑ کر کلائیوں میں کلک کی آواز کے ساتھ ہتکڑی جیسا بینڈ فٹ کیا۔ ناسمجھی سے اس نے پہلوان کو دیکھا ہی تھا کہ اس بینڈ کے ساتھ آ کر ایک زنجیر منسلک ہو گئی، زنجیر جس کا آخری سرا پٹے کی صورت کتے کے گلے میں فٹ تھا۔ کتوں میں کتا، خون خوار کتا۔ پہلوان نے سیٹی ماری اور کتا صرف کتا نہ رہا، ہوائی مخلوق بن گیا۔ یہ جا وہ جا۔ پہلے جھٹکے میں ہادی منہ کے بل گرا، ناک منہ سے خون نکلا، لیکن کتا نہیں رکا۔ ویسے بھی کتوں کا خون سے کیا لینا دینا؟ وہ کرین مشین کی طرح اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا رہا۔ دوسرے چکر میں وہ گرتے پڑتے دوڑنے لگا۔ کتا اسے سانس لینے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب یہ اس کی مرضی تھی کہ وہ زمین پر رگڑ کھا کر، گر کر، گھسیٹ کر بھاگنا چاہتا تھا یا کھڑا ہو کر دوڑ کر۔ اس نے دوڑ کر ذلیل ہونا مناسب سمجھا۔ تیسرے چکر میں اس کا سینہ پھٹ جانے کے قریب ہو گیا۔ چوتھے چکر میں ساری دنیا چرن پرن گھومتے گھومتے رک گئے، صرف وہ اکیلا گھومتا رہا۔ پانچویں چکر میں اس کا اور کتے کا تیل مل بیٹھ گیا۔ اسے دوڑنے میں مزہ آنے لگا۔ چرن پرن، زمین آسمان سب اپنی اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ چھٹے چکر میں وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا، اپنے کھیتوں کے اطراف بھاگنے لگا۔ ابا کی آواز سننے لگا، شاوا میرا شیر، شاوا، ایک چکر ہور، بس ایک۔ ساتویں چکر میں اسے کھیتوں کی پگڈنڈیاں پر کودتی بھاگتی آپا زینب اور سحر اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ ہاں جی ٹڈو صاحب، کیسی چل رہی ہے فوجی ٹریننگ؟ چلو بھاگو، شاباش، ایویں کہیں گر نہ جانا۔ گاؤں کی لڑکیاں چھپ کر تمہیں دیکھ رہی ہیں، ہماری ناک نہ کٹوا دینا۔ گاؤں کی کون سی لڑکی سے چھپ کر دیکھ رہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے وہ رکا اور توازن بگڑنے پر گر گیا۔ شوخت نکما شیر، تھوڑا لوفر تے لفنگا بھی۔ گاؤں کی لڑکیاں اتنی فارغ نہیں ہیں جو تمہیں دیکھنے کے لیے مری جائیں۔ ہائے ماں، تیرا لال مر گیا اماں۔ ماں کا لال زمین پر گر کر ہانپنے لگا تھا۔ کتوں میں کتا، خونخوار کتا، اب اسے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ تیار ہے جی، آ جاؤ سب، پہلوان بچے نے پہلوانوں کو دیکھ کر اعلان کیا اور گرے ہوئے ہادی کو دیکھ کر چیخی۔ ناشتے کے لیے ہادی اور طلال کو بھا بالو نے خاص طور پر اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ ابراہیم ڈٹ کر کھا رہا تھا، وہ باکسر رہا تھا، اسے تو جنوں بھوتوں والی بھوک لگا کرتی تھی۔ 5 انگلیوں کا مکہ بنا کر سامنے والے کو مکا ہی دینا آسان نہیں ہوتا۔ بکرے، دمبے، پایوں کا سالن تھا۔
لسی، دیسی گھی کے انڈے، پراٹھے بھاپ بوٹی بوٹی توڑ کر ان کی طرف بڑھا رہے تھے۔ کھاؤ کھاؤ، شاباش، رزق حلال ہو اور جسم میں خیر ہو، شکریہ یا الہی۔ پھر بھاء نے میخ والی ہڈی لی اور ہادی کا منہ ٹھوڑی سے پکڑ کر کھولا۔ ہڈی کے کنارے پر ہتھیلی سے ضرب مار کر میخ ہادی کے حلق میں اتار دی۔ سوکھے ہوئے دماغ کو تر کر دیے یہ میخ، بات بات پر بہت بھڑکتے ہو تم، اب ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اسے میخ والی ہڈیاں دو، نکال کر۔ بھاء کے کہنے کی دیر تھی۔ دسترخوان پر جتنے پہلوان بیٹھے تھے سب میخ والی ہڈی بوٹی نکال کر اس کی پلیٹ میں رکھنے لگے۔ بھاء ٹوڑی پر ہاتھ رکھ کر منہ کھولتے جاتے اور ہتھیلی کی ضرب سے میخ اس کے حلق میں اتارتے جاتے۔ بس میرا دماغ، دل، گردے، پھیپھڑے، بال و بار سب تر ہو گئے۔ ہادی نے انکار میں ہاتھ بھی ہلائے اور پورا جسم بھی، پر سیانے کہتے ہیں بڑے کھانے کے لیے زہر بھی دیں تو کھا لینا چاہیے، ایسے ہاتھ پیر نہیں مارنے چاہیے۔ ہاتھ پیر مارنے کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ آس پاس، آگے پیچھے سب پہلوان غیر محسوس اسے دبا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو 1 انچ نہیں ہل سکتا تھا۔ ہاں، پر بیچارہ بڑی بیچارگی سے ابراہیم کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ اس کی بیچارگی دیکھی اندیکھی کر کے ابراہیم سر جھکا کر دمبے کے ساتھ انصاف کرنے لگا، کیونکہ سیانے یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے ورنہ اپنی گردن پھنس جاتی ہے۔ وہ چاچا امام دین ان تینوں نے تقریباً اکڑ بکو کر طلال کو بھاء کے پاس جواب لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہہ کر گیا تھا کہ 1-2 دن میں آ جاؤں گا، ابھی تک آیا نہیں۔ پھر آپ ان کی امانت رکھ لیں اور ہمیں اجازت دیں۔ طلال بھاء سے کافی فاصلہ رکھ کر کھڑا تھا، احتیاطاً، کیا پتا وہ 6 مہینے تک دوبارہ یہاں کا چکر لگائے ہی نہ۔ امانت کا بہت بوجھ ہوتا ہے جی۔ تو پھر ایک تو طلال سے بھاء کے سامنے بولا ہی نہیں جاتا، تو پھر اس کی امانت اپنے پاس رکھو۔ میں 1-2 بندے بھیجتا ہوں، 1-2 ٹھکانے اور ہیں امام دین کے، شاید کوئی اتا پتہ مل جائے۔ طلال نے آ کر ان دونوں کو سب بتا دیا۔ 2 دن اور دیکھ لیں، ابراہیم دونوں سے پوچھا تھا، لیکن میں اور ڈنڈ بیٹھ کے نہیں لگاؤں گا، اور دوڑ بھی۔ وہ بدک کر کھڑا ہوا اور کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے پہلوان بچہ تزک پہلوانی کی گنتی گن کر جہانگیری بچوں کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ اس نے دانت پیس کر اسے گھور کر دیکھا تو بچے کی 6-7ویں حص نے بیدار ہو کر اسے سر اٹھا کر اوپر دیکھنے کی تلقین کی۔ اس نے سر اٹھایا اور ہادی کو گھورتے پایا۔ آ جائیں بھاجی آپ بھی، ڈنڈ بیٹھک کی تھوڑی اور پریکٹس کروا دوں آپ کو جی۔ وہ بڑے خلوص سے مسکرایا۔ پہلے اپنی گنتی ٹھیک کر موٹو، پھر مجھے پریکٹس کروانا۔ ہادی نے جل کر کہا، بہت بولے ہو جی آپ۔ موٹو کہکا لگانے لگا، اور تو پورا بدماش ہے۔ ہادی معصوم سے پہلوان بچے سے باقاعدہ لڑ رہا تھا۔ ابراہیم نے خائف ہو کر اسے دیکھا، پھر اسی شہر میں کہیں اور رہ لیتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم نے مسئلے کا آخری حل پیش کیا، جسے سب نے منظور کیا۔ وہ بھاء کو خدا حافظ کہنے کے لیے آگے، ساتھ یہ بتانے لگے کہ وہ چند دنوں بعد آ کر چاچا امام دین کا اتا پتہ معلوم کر لیں گے۔ ابھی فی الحال وہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ میری مہمان نوازی میں کوئی کسر رہ گئی کیا؟ بھاء نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ کسریں نکال دیں آپ نے ان کی جناب۔ جس نے پہلے دن ہاتھی کو چپیڑ ماری تھی وہ کہہ کر کھی ہنسنے لگا۔ مہمان ایسے گھر چھوڑ کر جائیں تو میزبان کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے سچی۔ بھاء نے معصومیت پر بیچارگی بھی طاری کر لی۔ دراصل یہ ڈنڈ بیٹھ کے ڈنر پہ وغیرہ نہیں کرنا چاہتے، آپ زبردستی بھی تو بہت کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا تو نارمل انداز سے تھا، لیکن اس کے لہجے سے آگ پر تیل چھڑکنے کی بو آ رہی تھی۔ اب کوئی ڈنڈ بیٹھک وغیرہ نہیں ہوگی، بس خوش؟ بھاء نے وعدہ دینے والے انداز سے ہاتھ ہٹایا۔ پھر واقعی کوئی ڈنڈ بیٹھک نہیں ہوئی۔ ہو جاتی تو اچھا تھا، کیونکہ اگلے دن انہیں گڑا گردن پر رکھ کر اکھاڑے کے چکر لگانے پڑے تھے۔ بس سب خوش۔ رستم زماں غلام محمد گامہ پہلوان کا گڑا 2 من کا تھا، تاکہ ان کا خریف گردن پر بیٹھ جائے تو وہ اسے اٹھا کر پٹک سکیں۔ سنا ہے زندگی میں موت کا بخار بھی گردن سے سر کو چڑھتا ہے، پیٹھ سے بائیں رخ گھس کر دل کی طرف نقب لگاتا ہے۔ دل و روح پر نقب کے لیے شیطان اسی راستے سے آتا ہے۔
اس بخار کو اتار پھینکنے کے لیے جسمانی طاقت کی نہیں روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا گڑھا 2 من کا نہیں تھا، جتنے بھی وزن کا تھا ان تینوں نے گردن پر اٹھا کر اکھاڑے کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ بھائی ان کے چکر گن رہے تھے۔ سب کی اردو کمزور تھی، یہ ان کے اسکولوں کے ماسٹر ہی ڈھیلے تھے، کسی کو بھی ٹھیک والی گنتی آتی ہی نہیں تھی۔ یہ بڑی بے ایمانی ہے، 1 2 3 ایسے ٹھیک گنتی گنے نا، یہ پا اد پا پونا وغیرہ سب کیا ہوتا ہے؟ ہادی نے جھنجھلا کر گڑے کو زمین پر ٹکا لیا، اس کا سانس اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا جی یہ بھی گنتی ہی ہوتی ہے، ہمیں ہمارے استادوں نے یہی سکھائی ہے، استاد کا علم افضل ہوتا ہے۔ چلو اب میں اد پا پونا وغیرہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ درمیان میں بولنے کی سزا پر 5 نمبر پیچھے۔ چلو شاباش شروع ہو جاؤ۔ 6 شیر دا ابا، 6 شیر دی اماں، 6 شیر دی نانی، 6 شیر دی ماسی، سونا 6 لو ہون ہو یا پورا 6۔ لغت پہلوانی نے ان کے کڑاکے نکال دیے تھے۔ 10 چکر تھے کہ پورے ہونے میں ہی نہیں آ رہے تھے، تو میں درمیان میں بولنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لو پھر گئے پیچھے۔ 6 شیر دی کپتی پھوپھی۔ طلال نے دانت پیسے، 6 شیر کی کپتی پھوپھی کے دانت نکل آئے۔ کوشش کے باوجود وہ حویلی سے باہر نہیں جا سکے تھے۔ وہ بھاں سے ڈرتے تھے، پہلوانوں سے، یا وہ خود ہی نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکے تھے، جب کبھی وہ چھپ کر بچ بچا کر بھاگ نکلنے لگتے ان کے ارادے کمزور پڑ جاتے، تھوڑی دور جا کر ہی واپس آ جاتے۔ سوچتے بھاں کا دل برا ہوگا، اور نہ بھاں کو خدا حافظ کہہ کر نکلنا چاہیے۔ انہیں یقین ہونے لگا کہ وہ بھاں کے ٹرانس میں چلے گئے ہیں۔ جب تک وہ بھاں کے آس پاس رہتے تھے ٹھیک رہتے تھے، جانے کا سوچتے تھے تو ان کے دل بیٹھنے لگتے تھے، ڈپریشن ہونے لگتا تھا۔ انہیں بھاگ کی زبردستیاں اچھی لگنے لگی تھی، یہ زبردستیاں انہیں زہر لگنے لگی تھی۔ یہ تو انہیں بھی نظر آ رہا تھا کہ حویلی کے اکھاڑے میں خاص مقابلوں کے لیے کبڈی اور کشتیوں کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس دنگل میں انہیں بھی شریک کر لیا جائے گا، ایسے یا ویسے، ورنہ کیسے بھی۔ اس میدان میں کبڈی اور کشتیوں کے ڈھول پیٹے جا رہے تھے، وہاں کم و بیش میلے کا سما تھا۔ وہ غیر دلچسپی سے اس میدان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ زمانہ نیا تھا، لیکن زمانے کا بحروب پرانے وقتوں میں بدل گیا۔ تب شاید لوگ تانگوں، گھڑ گاڑیوں، ریڑیوں، سائیکلوں پر آتے ہوں گے، اب کاروں، موٹر سائیکلوں، چھوٹی بڑی بسوں، موٹر سائیکلوں وغیرہ پر آئے تھے۔ تب میلوں میں دنگل ہوتے تھے، اب دنگل ہی میلہ تھا۔ کالج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد آئی تھی، اسکولوں، مدرسوں وغیرہ کے بچے بچیاں۔ پتہ نہیں گجرانوالہ میں تفریح کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، یا انہیں یہی تفریح پسند تھی۔ بھاؤ بولی کے پہلوانوں کی کبڈیاں اور کشتیاں، میدان میں نمایاں جگہ پر بھا بھولو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صبح سے وہ انہیں نظر نہیں آئے تھے، اب ان سے نظر ملی تو ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے ہادی کو اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب گیا، سلام کیا، تو انہوں نے لپک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے تھپک کر اگلے ہاتھ میں منتقل کر دیا، پہلوان کے ہاتھ میں۔ کھیل ہمارا ہادی شروع کرے گا، بھاؤ نے بلند آواز سے کہا۔ کھیل ہادی شروع، وہ ان لفظوں کا مطلب سمجھتا اس سے پہلے پہلوان نے اسے گڑے کی طرح اٹھا کر سر سے بلند کر لیا۔ ڈھول اور لوگوں کا شور اس کے بعد اٹھا اور کان پڑی آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ کھیل باقاعدہ شروع ہو چکا تھا، اسے اٹھائے اٹھائے پہلوان نے میدان کا چکر لگایا۔ بچے تالیاں مارنے لگے، لڑکے سیٹیاں۔ دنگل شروع کرنے سے پہلے وہ بچوں بڑوں کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، بس اتنی سی بات تھی۔ اتنی سی بات پر ہادی خواہ ہاتھ پیر ہلا رہا تھا، چلا رہا تھا۔ جتنا وہاں شور تھا، اس کی آواز کس نے سننی تھی؟ پھر پہلوان نے اسے مجمع میں اچھال دیا۔ کالج کے 4-5 لڑکوں نے اسے اچھی طرح سے کیچ کر لیا تھا۔ اس بیچارے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو جاتا ہر بار؟ طلال نے ابراہیم کو کوہنی ماری۔ آہستہ بولو، ورنہ 10 مرغی کا انڈا، 10 مرغی کا دوسرا انڈا، 10 مرغی کا تیسرا انڈا شروع ہو جائے گا۔ ان انڈوں میں سے چوزے نکل آئیں گے، لیکن 10 عدد کی گنتی پوری نہیں ہوگی۔ ابراہیم نے پوری سنجیدگی سے کہا۔ طلال بھی پوری ایمانداری سے ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی ذرا دور بیٹھے باں نے دیکھی اور خود بھی ہنس دیے، اور پھر طلال بلند ہواؤں کی سیر کرنے لگا۔
اسے لڑکوں کی طرف اچھالا گیا تو وہ بہت خجل ہوا، لیکن پھر مسکرا دیا۔ بھاگ کہہ رہے ایک باری اور۔ ہاتھی گرتا پڑتا غصے میں میدان سے ہی باہر جا رہا تھا کہ ایک پہلوان بھاگتا ہوا آیا اور اسے کمر سے پکڑ لیا۔ کس خوشی میں ایک باری اور، چھوڑو مجھے۔ ہاتھی نے غصے سے خود کو اس کی گرفت سے الگ کرنا چاہا، لیکن پہلوان کو غصہ آتا نہیں اور پہلوان پر غصہ نکلتا نہیں۔ لوگ سیڑھیاں مار رہے تھے، لڑکے تڑپ رہے تھے کہ پہلوان انہیں اٹھا کر اچھالیں، لیکن جس کی طرف بھائی اشارہ کر رہے تھے پہلوان اسے ہی اٹھا رہے تھے۔ مجمع میں سے چند لاغر ضعیف بوڑھوں کو بھی اٹھایا گیا، پھر کچھ ایسے واپس اچھال دیا گیا کہ نہ بابوں کو چوٹ آئی، نہ کیچ کرنے والوں کو ان کی ہڈیاں چبھی۔ دنگل شروع ہو چکا تھا۔ نیلی پیلی کاغذ کی جھنڈیوں کی اوٹ سے تینوں بھاگ کے جوش و خروش سے دمکتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ میلہ، یہ رونق، یہ دنگل سب بھاگ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ انہیں اپنے پہلوانوں پر فخر تھا۔ فخر تھا کہ ان کے پہلوان 360 داؤ جانتے ہیں، 360۔ جس دن میرا دنگل تھا اس دن وہ میرے کان کے قریب آیا اور بس اتنا کہا، بھولو، یہ دنگل تجھے ہارنا ہوگا ورنہ باولا ہو جائے گا۔ ایسی دھمکیاں اور ایسی للکاریں میں نے بہت سنی تھی۔ میرے استاد نے سکھایا تھا کہ دنگل بس دنگل ہوتا ہے، جیت جاؤ تو بھول جاؤ، ہار جاؤ تو دوبارہ کمر کس لو، بس۔ مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں کتنے دنگل جیت چکا ہوں۔ لوگ گنتی کرتے ہوں تو کرتے ہوں، جیت کو میں اکھاڑے کی مٹی میں دفنا کر نکلتا تھا، لیکن کریم بخش اپنی ہار کو گن گن کر سنبھال کر رکھتا رہا تھا۔ میرے اس دنگل کی بہت دھوم تھی۔ بیوقوف لوگوں نے بڑی بڑی شرطیں لگا رکھی تھی۔ دوسرے شہروں سے لوگ اس دنگل کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ لوگ باولے سے ہو گئے تھے۔ پھر آپ وہ کشتی جیت گئے؟ یاد نہیں، لیکن باقی سب یاد ہے۔ میری حویلی کی دیواروں پر لکھا تھا، جیت مبارک ہو بھولو۔ تینوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا لکھا تھا؟ جیت مبارک ہو بھولو۔ یہ لکھا تھا میرے بچوں کے خون سے، میری ماں، میرے باپ، میرے شہجوان بھائیوں، میری سہاگن بہنوں کے خون سے، ایک ایک دیوار پر لکھا تھا۔ وار کاری بھی تھا اور جان لیوا بھی۔ ہادی کے دل کو زوردار جھٹکا لگا۔ سب گھر والے؟ ادھورا سوال، پورا احساس، پورا خاندان، میرے بھائی، بھابیاں، بہنیں، بہنوئی، ان کی اولادیں، چاچے، مامے، خاندان بھر کو اکٹھا کر کے میرا باپ مٹھائیاں کھلا رہا تھا، ماں شربت کے گلاس بھر بھر کر پلا رہی تھی، بہنوں کی نظریں چوکھٹ پر لگی تھی۔ میرے تینوں بیٹے کلف لگے سفید کرتوں میں بھاگے دوڑتے پھرتے تھے۔ ماں نے چاہ میں ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی، اترتی پھرتی کہتی پھرتی تھی، میرا پتر سارے شہر دا مان ہے، اللہ جوانیاں مانے۔ اس دن کی روشنی بڑی قیامت خیز تھی۔ سارا محلہ، پورا شہر حویلی میں امڈ آیا تھا۔ بھولو بھاگ بھاگ کر ایک ایک کا منہ چومتا پھر رہا تھا۔ تالاب کنارے، چوباروں، دہلیزوں پر، اکھاڑے کی مٹی میں، کمروں اور مسحریوں پر لوگ اسے پکڑ پکڑ کر روک رہے تھے اور وہ سب کو پیچھے دھکیلتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی سفید پگڑی اتاری اور ایک ایک دیوار سے ایک ایک پیارے کا خون صاف کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ بھولو باولا ہو گیا ہے۔ ماں کی میت کے سہرانے غم سے گرا بھولو دوبارہ نہیں اٹھ سکا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو چکا تھا۔ سب سوال ختم ہو گئے۔ تینوں نے چپ سادھ لی۔ رستم زماں گاما پہلوان کو زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ گاما جی نے تکلیف سہ کر جھک کر سانپ کو پکڑ کر کچل دیا۔ سانپ کے دانت ان کی ٹانگ میں گھس گئے تھے۔ انہوں نے پہلوانی کو دھبا نہیں لگنے دیا۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو موقع پر ہی دم توڑ دیتا۔ اسی لیے میرے باپ نے کہا تھا، پتر، پہلوانی کو داغ نہ لگنے دینا۔ تمہاری اصل طاقت پر ایک امتحان آئے گا، ایک آزمائش، سرخرو ہو کر دکھانا۔ ہادی کا حلق آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ من کے گڑے اٹھائے تھے، 1500 کلو کی بیٹوں کی میتیں نہیں اٹھائے گی۔ سالم دمبے بکرے کھائے تھے، کوڑی روٹی کے 2 نوالے نہیں کھائے گے۔ سیروں دودھ پیا تھا، صبر کے 2 گھونٹ پینے بہت اوکھے لگے۔ غم کا دنگل بہت کڑا تھا۔ آزمائش کے اس اکھاڑے کی کشتی بہت مشکل تھی۔ بھائی اپنی گیلی آنکھیں پوچھ رہے تھے۔
میں عمر بھر کے لیے مفلوج ہو چکا تھا۔ واقعی میں باولا ہو رہا تھا، دیواروں سے ٹکرے مارتا تھا، پر پہلوانی میں 360 داؤ سیکھے تھے، ایسے کیسے ہار مان لیتا۔ ایک دن ایک داؤ کھیلا، اگلے دن ماں کا غم مجھے ہرانے آیا، میں نے بھی اگلا داؤ چل دیا۔ تیسرے دن بیٹے یہاں وہاں بھاگتے دوڑتے دکھائی دیے، میں نے پھر داؤ چل دیا۔ بہنوں کے لاڈ، بھائیوں کا مان، میں داؤ پر داؤ چلتا رہا، بس چلتا رہا، میں رکا نہیں، میں نے ہار نہیں مانی۔ اس طرح میں نے ہر روز ایک داؤ کھیلنا شروع کر دیا۔ 360 دن میں نے رستم زماں بن کر کشتیاں کی، غم سے دو بدو لڑا، سوگ اور روگ کا اکھاڑا تھا، اور ہر طرف مجھے چت کر دینے والے غموں کے پہلوان ہی پہلوان تھے۔ 361ویں دن مجھے جیت نصیب ہوئی تھی۔ مجھے بس اپنی یہی جیت یاد ہے۔ اللہ نے میرے دل ہلکا کر دیا، روح سے بوجھ اور روگ دونوں رخصت کر دیے، مجھے صبر کے عطا سمندروں کا مالک بنا دیا۔ اس دن مجھے ماں یاد آئی، بھولو ذرا ہنس کے تو دکھا۔ پھر میں نے ہمیشہ ہنس کر ہی دکھایا، اور حویلی کا پھاٹک کھول کر بیٹھ گیا۔ اکھاڑے کی مردہ مٹی کو زندہ کرنے لگا، جوان آنے لگے، پہلوان بننے لگے، بڑے بڑے میدان فتح ہونے لگے، حویلی میڈلوں اور ٹرافیوں سے بھرنے لگی۔ پتہ نہیں کون کون سے لوگ اور NGO فنڈ دینے لگی۔ مجھے کوئی حساب کتاب نہیں، بس جو چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس حویلی سے باہر نکلو تو کہیں کوئی نشئی، ویلا، نکما، آوارہ، چورا چکا نہیں ملے گا۔ لوگ گردن سے پکڑ پکڑ کر حویلی چھوڑ جاتے ہیں کہ بھا اسے بندے کا پتر بنا دو۔ میں نے خدا کی رضا پر اپنا سوگ توڑ دیا، اللہ نے اپنی مخلوق مجھ سے جوڑ دی، بھاں بھاں کرتی حویلی ہری بھری ہو گئی۔ اب میں کسی کا چچا ہوں، کسی کا ماما، کوئی دادا کہتا ہے، کوئی نانے کی طرح لاڈ کرتا ہے اور کرواتی ہے، بس بہت ہے اتنا، اور انسان کو کیا چاہیے؟ اور وہ جنہوں نے مارا تھا؟ ترال نے بھا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر عقیدت سے پوچھا۔ اللہ کی آنکھیں بند نہیں ہوتی پتر، وہ سب دیکھتا ہے، ہر لمحہ دیکھتا ہے، انگلی اٹھانے والوں کو بھی اور گردنیں کاٹ دینے والوں کو بھی۔ میں نے جو پہلا داؤ کھیلا تھا وہ یہی تھا۔ کیا؟ ہادی پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں جمع کروا دیا، اس کے انصاف پر یقین کامل کر کے الٹے پیروں واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ اب وہ جانے اور اللہ، میرے دشمن ذرا سی ہار کو اپنی گردن پر نہیں سہار سکے۔ میں نے اپنے خاندان کی میتیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر دل پر صبر کا تعویذ سجا دیا۔ آپ کا دوسرا داؤ کیا تھا؟ اسے شدت سے طلب ہوئی کہ وہ سب جواب ایک ہی سوال میں جان لے، صبر کا۔ اور میرا آخری داؤ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے کا تھا۔ اس آخری داؤ کو میرا پہلا داؤ ہونا چاہیے تھا۔